Welcome to my YouTube channel. Please subscribe and press the bell icon. اب میں نہایت ادب و احترام کے ساتھ فضیلت الشیخ معینال خطیب، جن کا یہ عزم ہے کہ لبوں پر ہم سجا کر آیت قرآن نکلے ہیں، لبوں پر ہم سجا کر آیت قرآن نکلے ہیں، وطن پر مرنے مٹنے کے لیے ارمان نکلے ہیں۔ زمانہ گر تلا ہے جان لینے پر تو کیا ڈرنا، زمانہ گر تلا ہے جان لینے پر تو کیا ڈرنا، ہتھیلی پر سجا کر ہم بھی اپنی جان نکلے ہیں۔ اور شیخ کو نہایت ادب و احترام کے ساتھ اس شعر کے ساتھ دعوت اسٹیج دوں گا کہ خطابت کی دنیا پہ ہے حکمرانی، خطابت کی دنیا پہ ہے حکمرانی، دلوں کو جگاتی ہے سحر البیانی، فدا ان کی تقریر پر ہے یقیناً گلوں کا تبسم کلی کی جوانی۔ فضیلت الشیخ جناب سراج جدید صاحب سراجی چترویدی حفیظ اللہ مائک پر ہوں گے اور آپ سامعین ہوں گے، نہایت ادب و احترام کے ساتھ بیٹھے اور شیخ کی تقریر سنیں اور اس سے استفادہ کریں۔ اور میں کیا ہوں اور میں کیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔
اس اجلاس عظیم کے نہایت ہی باوقار بزرگ صدر محترم جو اپنی عمر کی اس دہلیز پر قدم رکھے ہوئے ہیں، طبیعت بھی ناساز ہے اور اس کے باوجود پوری رات جاگ کر صدارت کے فرائض کو انجام دے رہے ہیں. اللہ رب العالمین انہیں شفائے کاملہ اور عاجلہ عطا فرمائے. آمین. ان کے اس نیک کام کو اور مزید نیک کاموں کو قبول فرمائے. ہمیں اور آپ کو سب کو ان کے علم سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اور اسٹیج پر بیٹھے ہوئے ہمارے دیگر معطر علماء کرام، ہمارے اور رفقائے سفر جنہوں نے جنت پور ایئرپورٹ سے ہم کو ریسیو کیا، مصطفیٰ قابی اظہری حفظہ اللہ، اور ہمارے محترم دوست جناب معاذ صاحب اور ان کے دوسرے ساتھی، اور قرب و جوار سے تشریف لائے ہوئے ہمارے معزز سامعین حضرات. رات کا کافی حصہ گزر چکا ہے اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. ان علاقوں میں پروگرام لیٹ نائٹ تک ہوتے ہیں. یہ ممبئی، بنگلور، دلی، لکھنؤ جیسے شہر نہیں ہے جہاں 10 بجے رات کے بعد پھر کوئی پرمیشن نہیں ہوتی ہے. آپ کے ہاں رواج ہے. آپ نے محنت کی، مشقت کی اور ایک لمبا چوڑا انتظام کر کے اس اجلاس کا انعقاد کیا ہے. اللہ رب العالمین آپ کو دن دونی اور رات چوگنی ترقی عطا فرمائے. آمین. ایک گزارش ہے آپ سے کہ آپ نے اصلاح معاشرے کے نام سے جو یہاں اجلاس منعقد کیا ہے اور اسی اجلاس کے اندر اگر کچھ برائی نظر آئے تو پھر اس کا اچھا اثر نہیں پڑتا ہے. ہم معاشرے سے برائیوں کو ختم کرنا چاہتے ہیں اور پھر اسی اجلاس میں کوئی چیز بری نظر آئے اور وہ انتظامیہ کمیٹی کی طرف سے آئے تو پھر اس جلسے کا کوئی اثر نہیں پڑتا. ہمارا چندہ دینا، ہمارا رات جاگنا، ہمارا جلسہ سننا سب بیکار ہے. آپ نے بہت قریب مرد اور عورتوں کا یہ انتظام کر دیا ہے ایک ساتھ. یہ غلط بات ہے. آپ دیکھیے کہ ان کی آواز کتنی آ رہی ہے. دوسرا سسٹم پردے کا آپ نے بالکل ختم کر دیا ہے. یہ انتہائی بری چیز ہے. جس حجاب پر آج میڈیا اسلام کو بدنام کر رہی ہے اور اس پر ڈبیٹ ہو رہی ہے، آپ نے پردہ یہاں پر ختم کر دیا ہے. لیڈیز کے اندر ایک اسکرین لگا دینا چاہیے تھا، وہ اس میں دیکھتی رہتی ٹھیک ہے، لیکن ایسا انتظام نہیں کہ اسٹیج پر بیٹھے ہوئے مرد عورتوں کو دیکھیں اور عورتیں ڈائریکٹ اسٹیج کے اوپر مردوں پر نظریں ڈالیں. بہرحال یہ چیز بری چیز ہے، اس کو کنٹرول کیجیے. پردے اٹھائیں ادھر سے بھی اور ادھر سے. اچھا اب آپ تھوڑا سا توجہ دیں. جلسے میں شور و غل ہو رہا ہے یہ میں سمجھ رہا ہوں، کیونکہ 20 سال کا تجربہ تقریری دنیا میں مجھے بھی ہے. آپ نے مردوں کے بالکل بغل میں خواتین کو کر دیا ہے اور خواتین کبھی جلسہ سننے آتی نہیں ہے. یہ اپنی چپل دکھائیں گی، اپنا سوٹ دکھائیں گی، اپنی ساڑی دکھائیں گی، اپنا کپڑا دکھائیں گی. ان کو اس سے فرصت نہیں ملے گی. میں مجبور ہوں، ان کو تو کوئی خاموش نہیں کرا سکتا. اور مسئلہ مشہور ہے کہ شادی کے بعد شوہر بھی خاموش ہو جاتا ہے پوری زندگی. تو ان کو تو خاموش کرانا مشکل ہے، لیکن آپ لوگوں سے گزارش ہے تھوڑا سا سکون بنائے رکھیے گا. ہم اور آپ کو اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کرنا چاہیے اس بات پر کہ اس نے ہمیں اور آپ کو ہمیں اسلام کی دولت سے مالا مال کیا. مذہب اسلام کی شرح ہمیں عطا فرمائی ہے. ہم مذہب اسلام کی چھتر چھایا میں ہم سانس لے رہے ہیں. ہم کہہ سکتے ہیں
کہ اسلام جیسا سنجیدہ اور سمپل مذہب ہمیں اور آپ کو نصیب ہوا ہے. یہ مذہب جتنا اچھا تھا اور جتنا سمپل تھا، جتنا سادہ تھا، ہم نے اس مذہب کو اتنا ہی زیادہ مشکل اور اتنا ہی زیادہ رنگین بنا دیا ہے. اس مذہب کی سنجیدگی کے تذکرے ہوا کرتے تھے. غیر مسلم اسلام کی مثالیں پیش کیا کرتے تھے. ہماری شادیوں کی مثال، ہمارے پڑوسیوں کے ساتھ رہن سہن کی مثال، ہمارے غیر مسلموں کے ساتھ اچھے تعلقات کی مثال، ہمارے یتیموں اور بیواؤں کے ساتھ اچھے سلوک کی مثال، ہمارے جانوروں کے ساتھ حسن سلوک کی مثالیں یہ غیر مسلم دیا کرتے تھے. ہماری شادیوں کی مثال غیر مسلم دیا کرتے تھے. لیکن آج ہم اور آپ اسلام کی تعلیمات سے دور ہو گئے ہیں، اس لیے اتنی مشکلیں اور اتنی مصیبتیں ہم نے خود اپنے سر پر لے رکھی. وہ دین جسے اللہ رب العالمین نے سب سے اچھا اور سب سے بہتر دین کہا ہے، اور کہا ہے کہ دین تو صرف اللہ کی نظر میں اسلام ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کی درشٹی میں، اللہ کی نظر میں، اللہ کے نزدیک دین تو صرف اسلام ہے. جس کو قرآن نے کہا ہو کہ اللہ کی نظر میں محبوب دین، اچھا دین، پسندیدہ دین اسلام ہے، کیا آج ہمارا یہ اسلام کوئی غیر مسلم دیکھے گا تو کہے گا کہ یہ وہی اسلام ہے؟ جس اسلام کے بارے میں اللہ نے کہا ہے کہ پسندیدہ دین، محبوب دین اسلام، ہمارا رہن سہن، اٹھنا بیٹھنا، لیٹنا سونا، جاگنا، کھانا پینا، چلنا پھرنا، شادی بیاہ، رہن سہن، ان سب پر ہم غور کریں. کیا کوئی ایک بھی چیز ایسی ہے جس کی مثال آج دی جا سکے اور ہم فخر سے کہہ سکیں کہ یہ ہمارے اسلام کا امتیازی وصف ہے، یہ ہمارے اسلام کا، ہمارے مذہب کا خصوصی وصف ہے جو اوروں کے اندر نہیں ہے؟ کیا ہم ڈنکے کی چوٹ پر نبان کے دوہل کے ہم یہ اعلان کر سکتے ہیں؟ کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں جس اسلام کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کہا ہو وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اسلام کو چھوڑ کر اگر تم کوئی دوسرا راستہ تلاش کرو گے، اسلام کے علاوہ اگر تم کوئی دوسرا دین تلاش کرو گے، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، اسلام کو چھوڑ کر اگر کسی نے دوسرا دین تلاش کیا، دوسرا مذہب تلاش کیا، دوسرا راستہ تلاش کیا، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، تو ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا. وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور آخرت کے اندر وہ انسان، وہ شخص نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا، جہنم میں جانے والوں میں سے ہوگا. اور کیجیے جس اسلام کی تعریف میں اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہو کہ اسلام کو چھوڑ کر اگر تم کوئی دوسرا دین تلاش کرو گے تو وہ دین تمہارا قبول نہیں کیا جائے گا. وہ کون سا اسلام ہے جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جس کو ایکسپٹ کرنا ہے، جس کو قبول کرنا ہے، اور جس کو چھوڑ کر کوئی دوسرا دین تلاش نہیں کر سکتے ہو؟ کرو گے تو ریجیکٹڈ، کرو گے تو نقصان اٹھانے والوں میں سے، کرو گے تو جہنمیوں میں سے. کیا وہ یہی دین ہے جس کا تصور ہم دنیا کو دے رہے ہیں، جس کا احساس ہم دنیا کو دلا رہے ہیں؟ اب آپ کہہ سکتے ہیں، اور قرآن کی جب یہ آیتیں آتی ہے سامنے تو اس پر میڈیا ڈیبیٹ کرتی ہے، خاص طور پر ہمارے انڈیا کی میڈیا. آپ کے یہاں تو بہت امن ہے، سکون ہے. میں نے 3 دن پروگرام کر کے آج تیسرا پروگرام کر رہا ہوں نیپال میں. ابھی پرسوں کا پروگرام میں نے کیا تھا تولیبا میں.
کل کا میں نے پروگرام کیا تھا آپ کا روپن دیہی میں، اور آج کا پروگرام یہ آپ کا بہت سکون ہے، بہت شانتی ہے۔ یہی آیت اگر انڈیا کے کسی جلسے میں تقریر میں اپنے منچ پر کہہ دیا جائے کہ اسلام کو چھوڑ کر کوئی دوسرا دین تلاش کرے گا تو قبول نہیں، سی وہ میڈیا اچھال دیں گے اور کہیں گے دیکھو یہ دوسرے کے مذہبوں کو گالی دے رہا ہے، دیکھو یہ دوسرے کے دھرم کو گالی دے رہا ہے، دیکھو یہ اکسا رہا ہے کہ اسلام ہی کے کو فالو کرو، جو اسلام کو چھوڑ کر دوسرا دین تلاش کرے گا وہ جہنمیوں میں سے ہوگا۔ اور اس پر باقاعدہ میڈیا اپنے پالتو کتوں کو بلا کر ڈیبیٹ پہ آئے، اور ان پالتو کتوں میں کچھ ہمارے 5-5 ہزار روپے میں بکنے والے کٹ ملا بھی شامل ہو گئے، ڈیبیٹ ہو جائے۔ ہم اور آپ اوریجنل اسلام سے نہیں جڑ رہے ہیں، وہ اسلام جسے اللہ رب العالمین نے کہا ہے اسی پر عمل کرو، اگر کوئی دوسرا دین تلاش کرو گے تو قبول نہیں کیا جائے گا، ریجیکٹ کر دیا جائے گا۔ وہ اسلام صرف محمد رسول اللہ کا اسلام نہیں ہے، وہ اسلام صرف محمد رسول اللہ کا لایا ہوا دین نہیں ہے۔ یہی پر ہماری میڈیا سب سے زیادہ معاملے کو بگاڑ دیتی ہے۔ ارے وہ اسلام صرف نبی نہیں لائے، آدم علیہ السلام سے لے کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی نبی اس دنیا میں آئے سبھی کا دین تو اسلام تھا، سبھی کا دین تو اسلام تھا۔ اور اللہ نے کہا اسلام کو چھوڑ کر کوئی دوسرا دین تلاش کرو گے تو قبول نہیں ہوگا۔ جب سب کا دین اسلام ہے تو ہم اس اسلام کی بات کر رہے ہیں جو آدم لے کر آئے، جو نوح لے کر آئے، جو ابراہیم لے کر آئے، جو موسیٰ لے کر آئے، جو عیسیٰ لے کر آئے، ہم اس دین کی بات کر رہے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ ان نبیوں کے ماننے والوں نے جب نبیوں کے گزر جانے کے بعد جب اپنے مذہب میں اپنے دین میں ایکیشور واد میں بہوئیش پوجا کو ایک اللہ کی عبادت کے ساتھ ساتھ بہت سے خداؤں کی عبادت کرنے کو جائز قرار دے دیا، ایک اللہ کے علاوہ بہت سی دیوی دیوتاؤں کو پوجنا شروع کر دیا، ایک اللہ کی عبادت میں ایکیشور واد میں بہو دیووادیت آ گئی، ایک ایشور کی پوجا میں جب ایکیشور واد کو چھوڑ کر انیکیشور واد آ گیا، جب بہت سے خداؤں کی پوجا ہونے لگی، تب اللہ رب العالمین نے اس شکل کو مسح کر کے اس دور میں لائے ہوئے نبی کی دین کی اصلی شکل کو جیوت رکھنے کے لیے دوسرا نبی بھیجا، اور آخر میں اس نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی دین کو باقی رکھنے کے لیے بھیجا جو دین نوح، ابراہیم، موسیٰ اور عیسیٰ لے کر آئے تھے۔ شرع لکم من الدین ما وصى به نوح والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى نقيم الدين ولا تتفرقوا فيه۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کے لیے اسی دین کو قائم کیا ہے، ہم نے آپ کے لیے اسی دین کو قائم کیا ہے، ہم نے آپ کو وہی دین لے کر بھیجا ہے جو دین ہم نے نوح پر قائم کیا تھا، جو دین ہم نے نوح کو دے کر بھیجا تھا۔ شرع لکم من الدین ما وصى به نوح والذی اوحینا الیک۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو کوئی نیا دین دے کر نہیں بھیجا۔ میڈیا والوں کہاں ہے کہ محمد رسول اللہ اسلام لائے اور یہ دین جو ہم دنیا والوں کو دے رہے ہیں، اور جس کے پرچار پر تمہاری سرکار ہم کو زبردستی بنا ہماری بحث کو سنے ہوئے اور بنا ہماری بات کو کورٹ میں پیش کیے ہوئے جیل کی سلاخوں میں ٹھوس دیتی ہے، بغیر اپنا پکش رکھے ہوئے پریشر بنا کر دباؤ بنا کر تم میڈیا کے پرچار میں آ کر جیل میں ٹھوس دیتے ہو، ڈھکیل دیتے ہو۔ میرے پیارے ساتھیوں، بتاؤ کون سا غلط پرچار ہے؟ اسلام کہاں کہہ رہا ہے؟ ہمارا قرآن کہاں کہہ رہا ہے محمد کے دین کے علاوہ جتنے بھی دین ہیں وہ سب غلط ہے؟ ہمارا قرآن تو یہ کہہ رہا ہے محمد رسول اللہ کوئی نیا دین لے کر آئے ہی نہیں ہے، یہ دین وہی ہے جو نوح لے کر آئے تھے، وہی نوح جن کو تمہاری کتابوں میں منو کہا گیا ہے، وہی نوح جن کو تمہاری کتابوں میں منو، اور منو کی پوری زندگی پوری سیرت منوسمرتی کی شکل میں تمہاری کتابوں میں موجود ہے، منوسمرتی کی شکل میں موجود ہے، منو کی پوری شکشا منوسمرتی میں موجود ہے۔ ہمارا قرآن بھی کہہ رہا ہے کہ یہ وہی دین ہے جو محمد رسول اللہ لے کر آئے ہیں، جو اس سے پہلے نوح علیہ السلام لے کر آئے تھے۔ والذی اوحینا الیک، جس کی وصیت، جس کا حکم، جس کی وحی ہم نے آپ کو دے دی تھی۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نوح علیہ السلام کو ہم نے کون سا دین دے کر بھیجا؟ وہ سب ہم نے آپ کو
बता दिया। गौर कीजिए, शरअ लकुम मिन अद-दीन मा वसा बिही नूह वल्लज़ी अवहयना इलैक, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपको वही दीन देकर भेजा है, वही दीन दिया है जिस दीन को देकर हमने हज़रत नूह अलैहि सलाम को भेजा था और जिसकी वसीयत जिसकी वही हमने आपको कर दी थी। वमा वस्सैना बिही इब्राहीम व मूसा व ईसा नक़ीमुद्दीन, नूह के बाद ये दीन खत्म नहीं हो गया, हमने इसी नूह के बाद हमने यही दीन इब्राहीम अलैहिस्सलाम को देकर भेजा। इब्राहीम के बाद हमने यही दीन मूसा को दिया, हमने यही दीन ईसा को दिया। यही दीन इब्राहीम का है, यही दीन मूसा का है, यही दीन ईसा का है। आदम से लेकर मूसा ईसा का, यहाँ तक कि मोहम्मद रसूलुल्लाह पर जितने भी नबी दुनिया में आए, सबका यही दीन है, सबका यही पैगाम है, सबका यही रास्ता है। अब इस्लाम ये कहे कि इस्लाम को छोड़कर कोई दूसरा रास्ता तलाश करोगे तो वो इस्लाम ये नहीं कह रहा है कि सिर्फ मोहम्मद रसूलुल्लाह का दीन इस्लाम है, वो ये कह रहा है हमारे जितने नबी जितने भेजे हुए पैगंबर तुम्हारे दरमियान गए हैं, उन्होंने जो दीन तुम्हें दिया है वही दीन इस्लाम है। उसको छोड़कर अगर कोई दूसरा दीन तलाश करोगे, अपने बाप दादा का बनाया हुआ, अपने बाप दादाओं का राइट किया हुआ, अपने बाप दादाओं का कायम किया हुआ अगर दीन पर तुम चलोगे तो वो रिजेक्टेड है, उसको हम तस्लीम नहीं करेंगे, उसको नहीं मानेंगे। दीन वही है जो दीन हमने आदम से लेकर मोहम्मद रसूलुल्लाह तक तमाम नबियों को देकर। दुनिया में कोई मजहब कोई धर्म ऐसा नहीं है जो हिजाब पर्दे की तालीम न देता हो, लेकिन डिबेट सिर्फ इस्लाम पर होती है, डिबेट सिर्फ मुसलमानों के पर्दे पर होती है, डिबेट सिर्फ मुस्लिम औरतों मुस्लिम लड़कियों की हिजाब पर होती है। तुम्हारे घर की औरतें साड़ी पहने और ट्रेनों में चलते वक्त, बस स्टैंड पे चलते वक्त अगर अपने साड़ी का पल्लू अपने चेहरे से नीचे करके घूंघट मार ले, उस पर आप डिबेट नहीं करेंगे। तुम्हारे घर की औरतें स्कूटी और गाड़ियां चलाते हुए अपने चेहरे पर दुपट्टे से अपना चेहरा छिपा ले तो उस पर तुम डिबेट नहीं करोगे। लेकिन एक मुस्लिम खातून अगर नकाब पहन के चली जाए, हिजाब पहन के चली जाए और काले रंग के कपड़े से अपने चेहरे को छिपा ले तो ऐसा लगता है कि सारी मीडिया को जहरीले सांपों ने डस लिया है, या किसी स्टेज के बड़े चौकीदार ने उनके सामने नोटों की ऐसी कुत्तों के साथ ऐसी हड्डियां डालती है कि अब उन हड्डियों की बदबू की वजह से उनको डिबेट दिखाना पड़ेगी और इस्लाम के हिजाब को रुस्वा करना पड़ेगा, मुसलमानों के हिजाब को बर्बाद करना पड़ेगा। ये हिजाब तुम्हारे घर की रानी सीता जी भी किया करती थी और सीता जी के चेहरे को उनके तेवर लक्ष्मण ने, राम के छोटे भाई लक्ष्मण ने भी अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखा था। जो सीता जी जो हिजाब किया करती थी और सीता जी जो पर्दा किया करती थी, उसी पर्दे को हमारा इस्लाम हिजाब करता है, वही हमारे घर की औरतें करती हैं, वही हमारे घर की बेटियां करती हैं। अगर हमारा पर्दा गलत है तो सीता जी के हिजाब के बारे में क्या कहोगे, उनके पर्दे के बारे में क्या हुक्म लगाओगे, उनके पर्दे को क्या कहोगे? ये फैसला करने का वक्त है। हमारी आदत तो नहीं सुधरेगी, हम तो बोले तुम अपना काम करो, हम अपना काम करें। डरे वो जिनको जेल की सलाहों में डर लगता है, डरे वो, हम क्यों डरे? हम तो वहां जाते हैं तो हमें उधर भी यही काम करना पड़ता है। यह अलग बात है कि यहां हजारों में करता हूं, वहां चंद सैकड़ों में करता हूं, 200 300 400 500 आलाफ के ऊपर होते, लेकिन काम वही होता है। तो मेरे भाइयों, आज इस्लाम की हिफाजत की जिम्मेदारी मुसलमानों तुम्हारे ऊपर है और तुम्हारे अमली किरदार से साबित करना है। आज ये लोग चाहते हैं कि इस्लाम को रुस्वा कर और कर रहे हैं। कर्नाटक की एक लड़की ने अल्लाहु अकबर का नारा लगा दिया, डिबेट शुरू हो गई हिजाब के ऊपर। अभी आप कुछ कह दें, डिबेट शुरू हो जाएगी। ये डिबेट असली मुद्दों से भटकाने के लिए की जाती है, असली मुद्दों से भटकाने के लिए की जाती है। कुरान करीम ऐसी चालों से हमें बहुत पहले आगाह कर चुका है। युरीदून लियुत्फिऊ नूरल्लाहि बिअफ़वाहिहिम वल्लाहु मुतिम्मु नूरिही वलौ करिहल काफिरून। मुसलमानों, ये काफिरों की क्या हाल है? ये चाहते हैं कि हम अल्लाह के नूर को अपने मुंह की धूपों से बुझा दें। ये चाहते हैं हम अल्लाह के नूर को अपने मुंह से, जबान से, अपने मुंह खोलकर फूंक
تو مار کر ہم اللہ کے نور کو بجھا دیں. قرآن کی تعلیمات کو, حدیث کی تعلیمات کو, کتاب و سنت کی تعلیمات کو, شریعت کی تعلیمات کو ہم اپنے منہ سے بجھاتے ہیں, اپنی پھوپھوں سے بجھاتے ہیں. واللہ متم نورہ, لیکن اللہ اپنے نور کو پورا کر کے رہے گا, اللہ اپنے علم کو پورا کر کے رہے گا, اللہ اپنی شریعت کے نظام کو پورا کر کے رہے گا, اللہ قرآن حدیث کو مکمل طور پر پورا کر کے ہی رہے گا. وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ, اگرچہ کافروں کو کتنا ہی برا لگے, کتنا ہی ناپسند ہو. ایک طرف پوری میڈیا تمہارے خلاف ہے, ایک طرف ہندو مسلم کر رہی ہے, ایک طرف تمہارے ایمان کا, تمہارے اسلام کا امتحان لیا جائے. ایک چیز ختم ہوگی دوسری اٹھا دی جائے گی, دوسری ختم ہوگی تیسری اٹھا دی جائے گی, تیسری ختم ہوگی چوتھی اٹھا دی جائے گی. آپ یہ مت سمجھو ابھی حجاب کا مدعا ختم ہوگا تو مسجدوں پہ مائک کے ذریعے زور سے اذان کیوں دی جاتی ہے, یہ مائک ہماری نیند میں ڈسٹرب کرتا ہے, یہ مدعا اٹھا دیا جائے گا. یہ مدعا ختم ہوگا تو سڑکوں پر عید و بقرعید کی نماز کیوں پڑھی جاتی ہے, تمہاری عیدگاہ بھر جاتی ہے, تو تم چوراہے کو کیوں جام کرو گے, سڑکوں کو کیوں روکو گے, تم رام لیلا بناؤ, رام نومی کا تہوار کرو, تمہارے جلوس زور و شور کے ساتھ نکلنے اور تم ڈی جے بجاتے ہوئے جاؤ, وہ سڑکوں پر الاؤ ہے. لیکن ہم رمضان کے بعد ایک دن عید یا بقرعید کی نماز اگر تھوڑا سا روڈ پر 2 رکعت نماز ادا کر لیں تو یہ ڈبیٹ کا باعث بن جائے گا. اس پر ڈبیٹ شروع ہو جائے گی اور اس ڈبیٹ میں 2-3 ٹوپی والے بھی پہنچ جائیں گے. ایک ڈبیٹ کا 5,000 روپے ملتا ہے ٹی وی چینل والوں کی طرف سے, اور سوالات سب سیٹ ہوتے ہیں. یہ میں آپ کو بتا دوں کیونکہ ہم کو بھی ایک ٹی وی چینل والے نے بلایا تھا تو ہم گئے تھے. جب ہم گئے تو پتا چلا کہ انہوں نے سوال جواب کی لسٹ دے دی مجھے. میں نے کہا یہ کیا ہے, کہا یہ ہم سوال کریں گے اور آپ کو یہ جواب دینا ہے. تو ہم نے کہا پھر ہمارے آنے کا فائدہ کیا ہوا, بولے 5,000 روپے آپ کو ملیں گے. میں نے پھاڑ دیا. میں نے کہا بس آپ سوال بھی یاد کیا اور جواب بھی یاد کیا. بولے ہاں یہاں تو جتنے مولانا لوگ آتے ہیں ہم یہی کرتے ہیں. تو ہم نے کہا ٹھیک ہے وہ کرتے ہوں گے, انہوں نے اپنا ضمیر بیچا ہوگا, ہم نہیں کر سکتے. وہاں سے ہم چلے آئے, واپس آ گئے. تو یاد رکھیے گا سوال بھی ان کے ہوتے ہیں اور جواب بھی ان کے ہوتے ہیں. اور ایک دو جواب ایسا بھی دیا جاتا ہے اس میں جو غیر مسلموں کو اکسایا جائے گا اور یہ بتایا جاتا ہے مولویوں کو اس کا جواب یہ دو گے تاکہ ہندو بھائی بھڑک جائیں. جب بھڑکیں گے تو اس کا سیدھا فائدہ چوکیدار کو ہوگا, سیدھا فائدہ. کیونکہ جب غیر مسلم بھڑکیں گے تو ہندو لوگ ایک ہوں گے, جب ایک ہوں گے تو اس کا سیدھا فائدہ. یہ سب تک اس میں سکھایا جاتا ہے ان مولویوں کو کہ تمہیں اس کا جواب یہ دینا پڑے گا. وہ جواب دیتے ہیں, مسلمان سمجھتے دیکھو یہ ہماری بات بول رہا ہے, دیکھو یہ ہمارا جواب دے. حالانکہ وہ جواب نہیں ہوتا, وہ سوال میں سیٹ ہوتا ہے, وہ سوال کے اندر سیٹ ہوتا ہے. ہم یہ سوال کریں گے تمہیں اس کا جواب ہی بھڑکاؤ دینا ہے. اس سے یہ پوری لابی لگ چکی ہے کیونکہ اتنی ہڈیاں ڈال دی گئی ہیں, اتنی ہڈیاں ڈال دی گئی ہیں. ان ہڈیوں کو چھوڑنا اب ان میڈیا والوں کی بس کی بات نہیں ہے. بیٹھے بیٹھے کما رہے ہیں بچے, بڑے بڑے اسکولوں میں دیشوں میں پڑھ رہے ہیں. اب ان کو اگر یہ گورنمنٹ چلی بھی جائے گی تو ان کی 7 پشتوں تک پیدا ہونے والی نسلیں بیٹھ بیٹھ آئیں گی. اتنی ہڈیاں ڈال دی گئی ہیں ان کے پاس. تو میرے پیارے ساتھیوں, قرآن نے کہا ہے یہ اللہ کے نور کو بجھا دینا چاہتے لیکن اللہ اپنے نور کو پورا کر کے رہے گا. وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ, اگرچہ کافروں کو کتنا ہی ناپسند ہو, کتنا ہی برا لگے, تم اپنے ایمان سے, اپنے کردار سے ثابت کر دو ہم اسی اسلام کے اوپر عمل کر رہے ہیں جو اسلام آدم سے لے کر محمد رسول اللہ تک سارے نبی لے کر آئے. اور یاد رکھیے اللہ نے اسی اسلام کو نافذ کیا, اسی اسلام کو. اور اسی لیے قرآن کہتا ہے محمد رسول اللہ نے جب یہودیوں کو, عیسائیوں کو جب کلمے کی طرف بلایا تو ان سے یہ نہیں کہا کہ ہمارا کلمہ ہے, آؤ محمد رسول اللہ کے کلمے کی طرف آؤ, آؤ لا الہ الا اللہ کی طرف آؤ, یہ نہیں کہا بلکہ ان سے یہ کہا آئے یہودیو, آئے عیسائیو, آؤ ایک ایسے کلمے کو مان لو جو تم بھی پڑھتے ہو ہم بھی پڑھتے ہیں, جو تمہارا بھی کلمہ ہے اور ہمارا بھی کلمہ ہے. قرآن کہتا ہے قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہود و نصارہ کو اس کلمے کی طرف بلاؤ جو یہودیوں کا بھی ہے, عیسائیوں کا بھی ہے. اور نبی اکرم نے کہا اے اہل کتاب, اے یہودیوں, اے عیسائیوں, یا اہل الکتاب, اے کتاب والو, اے تورات والو, اے زبور والو, اے انجیل والو, اے یہودیوں, اے عیسائیوں, تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم, آؤ ایک ایسے کلمے کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے, آؤ ایک ایسے کلمے کی طرف جو تم بھی پڑھتے ہو اور ہم بھی پڑھتے ہیں. یعنی اسلام نے یہ نہیں کہا
ہمارا کلمہ ہے محمد رسول اللہ کا، نہیں، وہ کلمہ تمہارا بھی ہے، وہ کلمہ ہمارا بھی ہے۔ تمہارے نبیوں نے بھی وہی منتر بتایا تھا، ہمارے نبی نے بھی وہی منتر بتایا ہے، ہم نے بھی وہی منتر بتایا ہے۔ آؤ ایک ایسے مول منتر کی طرف جو تمہارا بھی اور ہمارا بھی ہے، اللہ لا الہ الا اللہ۔ اور وہ مول منتر کیا ہے، وہ کلمہ کیا ہے؟ ہم سب مل کر ایک اللہ کی عبادت کریں گے، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کریں گے۔ اللہ نعبد الا اللہ، ہم اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی عبادت نہیں کریں گے۔ یہ ہے مول منتر۔ نوح علیہ السلام اس دنیا میں آئے تو کلمہ کیا پڑھا جاتا تھا؟ لا الہ الا اللہ، نوح رسول اللہ۔ جب موسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں آئے تو کلمہ کیا پڑھا جاتا تھا؟ لا الہ الا اللہ، موسیٰ رسول اللہ۔ جب عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں آئے تو کلمہ کیا پڑھا جاتا تھا؟ لا الہ الا اللہ، عیسیٰ رسول اللہ۔ اور جب محمد رسول اللہ اس دنیا میں آئے تو کلمہ کیا پڑھا جاتا ہے؟ لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ۔ غور کیجئے، کلمے کے پہلے جز میں کوئی فرق نہیں آ رہا ہے۔ نوح علیہ السلام کے زمانے میں پڑھا جا رہا لا الہ الا اللہ، موسیٰ کے زمانے میں پڑھا جا رہا ہے لا الہ الا اللہ، عیسیٰ کے زمانے میں بھی پڑھا جا رہا ہے لا الہ الا اللہ۔ نبیوں کے وجہ سے جو نبی جس قوم میں آیا اس وقت اس کا نام لیا گیا، نوح رسول اللہ، موسیٰ رسول اللہ، عیسیٰ رسول اللہ۔ لیکن جب محمد رسول اللہ آئے تو فرمایا محمد رسول اللہ۔ مول منتر میں تبدیلی نہیں ہوئی ہے، لا الہ الا اللہ اپنی شکل میں آدم سے لے کر محمد رسول اللہ تک ایسا ہی ہے، اس میں کوئی چینجنگ نہیں ہوئی ہے۔ اسی کو قرآن کہہ رہا ہے، آؤ ایک ایسے کلمے کی طرف جو کبھی نہیں بدلا گیا ہے، آؤ ایک ایسے کلمے کی طرف جو تمہارا بھی اور ہمارا بھی ہے، اسی کو مانو، ایک اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے سر نہ جھکاؤ، اللہ کے علاوہ کسی سے حاجت روائی اور مشکل کشائی کا سوال نہ کرو۔ ایک صحابی اللہ کے نبی کے پاس آتے ہیں، بہت دور کا سفر کر کے آتے ہیں، بہت مکے میں آتے ہیں، کام کرتے ہیں، جا رہے ہیں، مل کر واپس جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول میں جانا چاہتا ہوں اپنے علاقے میں، شام کا سورج ڈوبنے سے پہلے مجھے اپنا گھر پہنچنا ہے، ورنہ راستے میں جو جنگل ہے اس میں خطرناک جانور رہتے ہیں۔ اگر سورج غروب ہونے سے پہلے سورج کے چھپنے سے پہلے اگر میں اپنی بستی میں نہ پہنچا تو پھر خطرناک جانوروں کی وجہ سے ہم رات کا سفر نہیں کر پائیں گے اور اپنے گھر نہیں پہنچ پائیں گے۔ آپ نے کہا جاؤ، پھر یہاں کیوں آئے ہو؟ کہا اللہ کے نبی سوچا جب جا ہی رہا ہوں تو آپ سے ملاقات کرتا چلا جاؤں۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے، ملاقات ہو گئی، اب جا سکتے ہو۔ کہا اللہ کے رسول مجھے کچھ نصیحت کر دیجئے، مجھے کچھ سمجھا دیجئے۔ اللہ کے نبی نے دیکھا اس آدمی کا سفر لمبا ہے، جنگل کا راستہ ہے، سورج چھپنے سے پہلے اگر یہ اپنے گھر نہیں پہنچا تو اس کو دقت ہوگی۔ تو اللہ کے رسول نے اس کے سامنے آدھے گھنٹے کی، 1 گھنٹے کی، 2 گھنٹے کی تقریر نہیں کی، لمبا چوڑا بھاشن نہیں دیا، لیکن اس کی دلی تمنا دی کہ مجھے کچھ نصیحت کر دو۔ تو اللہ کے نبی نے اس کو صرف ایک نصیحت کی، آپ اس کو دروازے تک چھوڑتے ہیں اور دروازے کے باہر نکال کے وقت کہتے ہیں آئے میرے ساتھی، جب تم جا رہے ہو تو جاؤ، شام کا سورج چھپنے سے پہلے اللہ کرے تم خیر وعافیت کے ساتھ گھر پہنچ جاؤ، لیکن سفر میں ایک چیز یاد رکھنا، اذا سألت فاسأل اللہ واذا استعنت فاستعن باللہ۔ جب سوال کرنے کی ضرورت آ جائے، جب مانگنے کی ضرورت آ جائے تو ایک اللہ سے مانگنا، کسی غیر کے سامنے سوال مت کرنا، ایک اللہ کے سامنے سوال کرنا۔ اور جب مدد طلب کرنے کی ضرورت پیش آ جائے وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، تو ایک اللہ سے مدد طلب کرنا۔ وہ چلنے لگا، وہ جانے لگا، اے اللہ کے رسول میں اس کو گرا باندھ لیتا ہوں، میں ایسا ہی کروں گا۔ اس نے نبی اکرم کے ہاتھ سے چھوڑا، آگے بڑھا تو آپ نے فرمایا اے میرے ساتھی، اگر جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے، جوتے کا تلوا بھی اگر ٹوٹ جائے اور اس کو بھی مانگنے کی ضرورت پڑے تو ایک اللہ ہی سے مانگنا، کسی غیر کے سامنے ہاتھ پھیلا کر اپنی رسوائی مت کرنا، اپنے آپ کو ذلیل مت کرنا۔ یہ تھی توحید، یہ تھا ایک بات۔ اور اسی توحید کو پیش کرنے کے لیے آدم سے لے کر محمد رسول اللہ تک جتنے بھی لوگ اس دنیا میں آئے، سارے کے سارے پیغمبروں نے یہی ایک دعوت دی ہے، یہی ایک پیغام۔ ہم اس اسلام پہ عمل کر رہے ہیں، مذاق نہیں اڑایا جائے گا میڈیا پر تو کیا ہوگا، ڈبیٹ نہیں ہوگی تو کیا ہوگا، غور کرو۔ ہم دعائیں مانگ رہے ہیں، اللہ ہمارے حالات بہت خراب ہیں، اے اللہ ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے، ہمارے ساتھ وہ ہو رہا ہے، اے اللہ ہمارے اوپر رحم فرما، ہماری دعائیں اوپر جائیں تو کیسے جائیں، ہماری دعائیں قبول ہو تو کیسے قبول ہو۔ اللہ کے رسول تو فرماتے ہیں بندہ سفر کرتے ہوئے تھکا مارا آتا ہے، محلے کی کسی مسجد پہ نظر پڑتی ہے، وضو بناتا ہے، نماز ادا کرتا
کے بعد دعا مانگنے لگتا ہے، اللہ میری حالت دیکھ، اللہ میرے ساتھ یہ پریشانی یہ پریشانی یہ پریشانی، اوپر سے آواز آتی ہے میرے بندے تیری پریشانی کو ہم نہیں سنیں گے تو اور کون سنے گا، تیری دشواری کو میں دور نہیں کروں گا تو اور کون کرے گا، لیکن میں سنوں کہاں سے؟ مطعمہ حرام، تو جو لقمہ کھا کے آیا وہ حرام کا ہے، تو نے اپنے حلق کے نیچے ابھی جو مال جو کھانا کھایا ہے، جو لقمہ اتارا اپنے پیٹ میں وہ حرام کا ہے، ومشربہ حرام، جو پی کر آیا ہے وہ حرام کا ہے، وملبسہ حرام، جو کپڑا میرے جسم پر ہے وہ تو نے حرام کمائی سے کمایا ہے۔ آئے میرے بندے میں چاہتا ہوں کہ تجھے دوں، میں چاہتا ہوں کہ میری فریاد سنو، میں چاہتا ہوں کہ تجھ پر سب کچھ لٹا دو، لیکن تو ہی بتا اے میرے بندے تیرے جسم میں پورا کا پورا خون مال حرام سے بنا ہوا ہے، فَأَنَّىٰ يُسْتَجَابُ لِذَٰلِكَ، ہم تیری دعائیں سنیں تو کیسے سنیں، ہم تجھے دے تو کیسے دے، تیری پوری باڈی ناپاک، تو ناپاک، تیرا جسم ناپاک، تیرا کھانا ناپاک، تیرا پینا ناپاک، تیرا کپڑا ناپاک، تیری باڈی میں خون دوڑ رہا ہے وہ ناپاک کمائے گا، اور مانا ہے تو اللہ پاک سے، مانا ہے تو پاک ذات سے۔ میرے بندے پوری جسم پوری باڈی کو ناپاک کر کے لایا ہے، سب سے بڑی پاک ذات سے سوال کر رہا ہے، ہم تجھے دیں تو کہاں سے دیں، ہم تیری فریاد سنیں تو کہاں سے سنیں۔ امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، عرض کرنے لگے اے اللہ کے رسول ہمیں کوئی ایسی دعا بتا دیجئے یا کوئی ایسا عمل بتا دیجئے کہ جس پر میں عمل کروں تو مستجاب الدعوات بن جاؤں۔ مستجاب الدعوات کا مطلب سمجھتے ہیں؟ میں جو بھی دعا مانگوں اللہ قبول کر لے۔ اے اللہ کے رسول مجھے کوئی ایسا عمل کوئی ایسا وظیفہ کوئی ایسی دعا بتا دیجئے جس پر میں عمل کر لوں تو میں مستجاب الدعوات بن جاؤں، میں اللہ سے جو مانگوں وہ مجھے مل جائے۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں تم مستجاب الدعوات بننا چاہتے ہو؟ جی تم یہ چاہتے ہو کہ تم جو مانگو وہ تمہیں مل جائے؟ جی فرمایا تو سنو، عقل حلال کھایا کرو، حلال روزی کھایا کرو، حرام کا ایک لقمہ بھی اگر تمہارے پیٹ میں چلا گیا جان بوجھ کر کھا لیا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی قبولیت کی امید مت لگانا۔ مستجاب الدعوات ہونے کے لیے دعاؤں کے قبولیت کے لیے سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ انسان عقل حلال لائے، حلال لقمہ۔ اب سنیے حلال لقمہ کسے کہتے ہیں؟ اس لقمے کو کھانے کی اجازت اللہ کی طرف سے ہو وہ حلال۔ مثلا گوشت حلال ہے، چکن اور مٹن ہم کھاتے ہیں حلال ہے، لیکن ہم روزے کی حالت میں ہیں اور اللہ کا حکم ہے کہ تم نہیں کھا سکتے، اب کھاؤ گے تو یہ حرام ہے۔ رب کا ایک حکم کسی چیز کو حلال کرتا ہے اور رب کا دوسرا حکم اسی حلال چیز کو حرام کر دیتا ہے، یہ یاد رکھیے گا، اور اسی کا نام اسلام ہے۔ آج میں نے جان بوجھ کر یہ ٹاپک اٹھایا ہے، اسی کا نام اسلام ہے۔ نماز بہت بڑی عبادت ہے، عبادتوں میں سب سے بڑی عبادت توحید کے بعد کلمہ طیبہ کے بعد نماز ہے۔ رب کا ایک حکم اس نماز کو عبادت بناتا ہے، رب کا دوسرا حکم اسی نماز کو حرام قرار دیتا ہے۔ صبح سورج نکلتے وقت اگر آپ پڑھیں گے تو آپ گناہ گار ہوں گے، طلوع آفتاب کے وقت آپ نماز نہیں پڑھ سکتے، غروب آفتاب کے وقت جب سورج ڈوب رہا ہے تو آپ نفلی نماز نہیں پڑھ سکتے، زوال کے وقت آپ نماز نہیں پڑھ سکتے۔ رب کا دوسرا حکم اسی نماز کے پڑھنے کو گناہ بناتا ہے۔ رب کے حکم کے مطابق اس کے بتائے ہوئے وقت کے مطابق پڑھنا عبادت ہے، اس نے جب منع کیا ہے اس کے منع کیے ہوئے وقت پر رک جانا نہ پڑھنا یہ بھی عبادت ہے۔ اب ہم رب کے منع کردہ وقت پر پڑھیں گے تو ہم گناہ گار ہوں گے۔ اللہ نے کہا کھاؤ تو کھاؤ، اللہ نے کہا اب کھاؤ گے تو گناہ پڑے گا، اب نہیں کھا سکتے یہ حرام ہے۔ اب روزے کی حالت میں اگر کھاؤ گے تو حرام ہے، وہی گوشت اب روزے کی حالت میں حرام ہو گیا ہے۔ وہی آپ کی بیوی جس کو آپ نے قبول 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 کہتے ہوئے قبول کیا، کلمۃ اللہ کے ذریعے آپ نے اوپر حلال کیا ہے، اس کی شرمگاہ کو اپنے لیے جائز اور حلال کیا ہے۔ سال کے 11 مہینے کسی بھی منع نہیں ہے الا یہ کہ وہ اپنی دوسری پوزیشن میں نہ ہو۔ جب ان کو پیریڈ آتا ہے منع نہیں، نہ رات میں نہ دن میں کوئی منع نہیں، آپ اپنی
بیویوں سے لذت حاصل کر سکتے ہو، لیکن وہی بیوی جو اللہ کے حکم سے حلال ہے، روزے کی حالت میں اللہ رب العالمین نے اسی بیوی کے ساتھ جماع و ہم بستری کو حرام قرار دے دیا ہے۔ اب آپ روزے کی حالت میں اس کے ساتھ بیٹھ سکتے ہو، اس کے ساتھ لیٹ سکتے ہو، روزے کی حالت میں اگر اپنے اوپر کنٹرول کر سکتے ہو تو روزے کی حالت میں اپنی بیوی کا بوسہ لے سکتے ہو، اس کو کس کر سکتے ہو، جائز ہے آپ کے لیے اگر کنٹرول کر سکتے ہو اپنے اوپر تو، لیکن روزے کی حالت میں جماع نہیں کر سکتے، جماع حرام ہے۔ وہی بیوی، وہی اللہ کے کلمات، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، وہی کلمات جن کے ذریعے آپ نے اپنی بیوی کو اپنے اوپر حلال کیا ہے۔ رب کا دوسرا حکم نافذ ہے، روزے کی حالت میں حرام ہے تمہاری بیوی۔ اگر روزے کی کنڈیشن میں تم اپنی بیوی سے مل لیتے ہو تو یہ روزہ بیکار، جو روزہ رکھا تھا ختم، اس روزے کو تو پورا کرنا ہی ہوگا، اس روزے کو تو پورا کرنا ہی ہوگا۔ اس کے بعد تمہارے اوپر ایک جرمانہ لگے گا، ایک پنشمنٹ تمہیں ملے گا، ایک پینالٹی تمہارے اوپر لاگو ہوگی، اور وہ پینالٹی کیا ہے؟ اب تمہاری بیوی اس وقت تک تمہارے اوپر حرام رہے گی جب تک وہ پینالٹی تم ادا نہیں کر دو گے، وہ جرمانہ تم ادا نہیں کر دو گے۔ اور وہ جرمانہ کیا ہے؟ ایک غلام آزاد کرنا، ایک غلام آزاد کرو۔ غلام آزاد کرنے کی پرتھا ہمارے بھارت اور نیپال میں نہیں ہے، دنیا کے کسی ملک میں نہیں ہے، اس لیے اب غلام آزاد نہیں کر سکتے ہو تو 60 روزے رکھو، وہ بھی پے در پے، وہ بھی مسلسل، وہ بھی کنٹینیو، وہ بھی ریگولر۔ آپ نے 55 روزے رکھ لیے، ایک دن آرام کرنے کے لیے چھوڑ دیے، چلو 5 ہی تو رہنے بعد رکھ لیں گے، ایک دن آرام کر لیں گے، ایک دن آرام کے لیے آپ نے چھوڑ دیا تو 55 بیکار۔ اب پھر سے رکھو 1 سے 60۔ بیماری ہو الگ بات ہے، ڈاکٹر نے واقعی منع کر دیا ہو کہ نہیں روزہ رکھنا صحت کے لیے نقصان دہ، ابھی مت چھوڑ تو الگ بات ہے، وہ نہیں، بنا کسی عذر کے اگر آپ نے تھوڑا سا سستانے کے لیے 55 رکھ چکا ہوں، 56 رکھ چکا ہوں، ایک چھوڑ دیتا ہوں، چلو 1-2 دن آرام کر لوں، اس کے بعد 4 ہی تو رہ گئے، 5 ہی تو رہ گئے، بعد میں پورا کر لیتے ہیں، تو آپ کے سب بیکار۔ پینالٹی دے دیے، جرمانہ کتنا تگڑا، کتنا تگڑا جرمانہ، پنشمنٹ میں کی۔ وہی بیوی، آپ نے کوئی غلط کام نہیں کیا ہے، آپ کی بیوی ہے، آپ کی پراپرٹی ہے، آپ کی جائیداد ہے، آپ نے اللہ کے کلمے کے ذریعے اس کو حلال کیا ہے، لیکن چونکہ اللہ کے حکم کے بنا آپ سے ملے ہیں، اللہ کے دوسرے حکم نے اس کو حرام کیا تھا تو مجھ سے اللہ کے دوسرے حکم نے اس کو حرام کیا تھا، اس لیے تم نے دوسرا حکم نہیں مانا، اس لیے کیا کروایا؟ اب تمہیں پینالٹی دینا ہوگا، اس روزے کو پورا کرنا ہی کرنا ہے، اس کے علاوہ 60 روزے اور رکھنا ہے، اور جب تک 60 روزے پورے نہیں ہو جائیں تمہاری بیوی نہیں بنے گی، تم اس کے ساتھ ہم مستری بیوی ہے، صرف جمع نہیں کر سکتے ہو، ہم مستری نہیں کر سکتے ہو جب تک 60 روزے پورے نہ رکھ لو، اور 60 روزے رکھنے کی بھی طاقت نہ ہو تب تیسری چیز بتائیے، 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ، ایک کر کے کھلاؤ گے تو 60 دن رکنا پڑے گا، 10 کر کے کھلاؤ گے تو 6 دن رکنا پڑے گا، 20 کر کے 3 دن کھلا دو تو 3 دن رکنا پڑے گا، 60 لوگوں کو ایک ہی دن بلا کر کھلا دو تو ایک ہی دن رکنا پڑے گا۔ جب 60 مکمل ہو جائیں گے دوسرے دن سے آپ اپنی بیوی کے ساتھ جمع کر سکتے ہو، یہ پینالٹی ہے۔ آپ نے دیکھا یہ اسلام ہے، رب نے ایک حکم دیا تمہاری بیوی تمہارے لیے حلال، رب نے دوسرا حکم دیا ان دنوں میں، ان ایام میں حرام، اسی کا نام عبادت اور اسی کا نام اسلام ہے۔ میرے بھائیوں، ہمیں اسلام کو فالو کرنا ہے، ہمیں اسلام پر چلنا ہے۔ اب آپ کہو گے یہ ٹریفک نیم آپ نے دیکھا نا، ٹریفک جانتے ہیں جب بھیڑ ہو جاتی ہے بڑے بڑے شہروں میں، پٹنہ ہے، لکھنؤ ہے، دلی ہے، ممبئی، آپ نے دیکھا ہوگا گاڑیاں چل رہی ہیں، گاڑیاں چل رہی ہیں، اچانک ریڈ سگنل ہوا چوراہے پر، گاڑی آپ نے روک دی۔ ریڈ سگنل کا مطلب گاڑی روکو، اور گرین سگنل کا مطلب گاڑی آگے بڑھو۔ گورنمنٹ نے یہ نیم اس لیے بنایا ہے تاکہ ایکسیڈنٹ نہ ہو۔ آپ کو روک دیا، دوسرے لوگوں کو نکالا جا رہا ہے، پھر تھوڑی دیر کے بعد ان کو روک دیا، آپ کو نکالا جا رہا ہے۔ گورنمنٹ نے یہ نیم ایکسیڈنٹ کو روکنے کے لیے، مقصد کیا ہے؟ ایکسیڈنٹ نہ ہو، مقصد یاد رکھیے گا، مقصد کیا ہے؟ ایکسیڈنٹ نہ ہو۔ جگجیت صاحب اپنی 4 ویلر سے جا رہے ہیں، اچانک دیکھا کہ ریڈ سگنل ہو گیا، چوراہے پر گاڑی روک دی، پولیس نہیں ہے، ہمارے لکھنؤ وغیرہ میں تو کیمرے لگا دیے گئے، اب پولیس نہیں رہے گی۔ اگر آپ نے ریڈ سگنل کراس کیا، فوراً آپ کی گاڑی کے نمبر سے آپ کے اکاؤنٹ سے چالان کٹ جائے گا، پیسہ کٹ جائے گا، آپ کی پینالٹی لگ جائے گی، وہ آپ کے اکاؤنٹ سے کٹ جائے گا۔ پولیس کی ضرورت نہیں پڑ رہی ہے، آپ کے ہاتھ چلا ہے کہ نہیں وہ مجھے نہیں معلوم، اور پھر میں تو 6 مہینے ایسی جگہ رہ کے آیا ہوں کیا وہ نہیں معلوم۔ تو میرے بھائیوں، ججی صاحب جا رہے ہیں، اچانک دیکھا ریڈ سگنل، گاڑی روک دی۔ ججی صاحب کو یہ معلوم ہے کہ یہ نیم اس لیے بنایا گیا ہے تاکہ ایکسیڈنٹ نہ ہو،
لیکن ایکسیڈنٹ کا تو خطرہ ہی نہیں ہے، کیونکہ کہیں سے کوئی گاڑی نہیں آ رہی ہے، روڈ خالی ہے، میرے سامنے بھی روڈ خالی ہے، میرے دائیں بھی خالی، بائیں بھی خالی، کوئی گاڑی نہیں، لیکن ریڈ سگنل جل رہا ہے۔ اب ججی صاحب سوچیں کہ صاحب ایکسیڈنٹ تو ہو ہی نہیں سکتا ہے، ایکسیڈنٹ کو روکنے کے لیے یہ نیم بنایا، ایکسیڈنٹ کا تو خطرہ ہی نہیں ہے، ایکسیڈنٹ دبایا، گاڑی آگے بڑھا دی، چلے گئے آگے، پھر بھی جرمانہ لگ جائے گا۔ ریڈ سگنل پر گاڑی کراس کی، آپ کو پینلٹی لگ جائے گی، جرمانہ لگ جائے گا، جبکہ ایکسیڈنٹ کا خطرہ نہیں ہے۔ گورنمنٹ کے نیم کو فالو کرنا ہے، چاہے گاڑی آ رہی ہو یا نہیں آ رہی ہو۔ آپ کی عقل کہہ رہی ہے ایکسیڈنٹ نہیں ہو سکتا، وہ الگ بات ہے، آپ کی عقل کو دخل نہیں ہے، گورنمنٹ کے اصول پر عمل کرنا ہے، ریڈ ہے تو نہیں جانا، ہرا ہے تو جانا۔ اسلام کے احکام بھی ایسے ہی ہے، ہماری عقل میں آ یا نہ آئے، ہمیں عمل کرنا ہے، ہمیں عمل کرنا ہے۔ اب آپ کا یار یہ تو سمجھ میں نہیں آتا۔ اب حدیث میں آتا ہے کہ جب بچہ چھوٹا بچہ ماں کا دودھ پیتا ہے، اگر تمہاری گود میں پیشاب کر لے تو بچے کے لڑکے کے پیشاب کو نہیں دھویا جائے گا، صرف چیٹا مارا جائے گا۔ لیکن اگر چھوٹی سی بچی دودھ پیتی بچی اگر گود میں پیشاب کر لے تو لڑکی کے پیشاب کو دھویا جائے گا۔ ججی صاحب کا چھوٹا سا بچہ کھلا رہے گود میں، اچانک اس نے پیشاب کر لیا، ججی صاحب کو پورا کرتا دھونے کی ضرورت نہیں ہے، جہاں جہاں پیشاب کیا اس بچے نے اس کو دھونے کی ضرورت نہیں ہے، پانی ڈال لیا، چھینٹا مار لیا، چلے جاؤ نماز پڑھنے۔ شریعت کہتی ہے لڑکا جو دودھ پیتا اپنی ماں کا، اگر وہ پیشاب کر لے تو اس پر چھینٹا مارا جائے گا، لیکن لڑکی اگر پیشاب کر لے تو دھویا جائے گا۔ اب آپ اپنی عقل کو دخل نہیں دے سکتے کہ لڑکے لڑکی میں فرق کیا ہے، لڑکا یا لڑکی پیشاب سب برابر ہے، اس لیے یہ کون سا طریقہ ہے کہ لڑکی کے پیشاب پہ تو چھینٹے مارے جائیں اور لڑکی کا دھویا جائے؟ یہاں نہیں چلے گی آپ کی عقل۔ اب اسلام پر عمل کرتے ہو تو اسلام کی قائد جناب محمد رسول اللہ کو فالو کرنا پڑے گا، تمہیں یہ بات ماننا پڑے گی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جب مکھی تمہارے کھانے یا پینے کی چیز میں گر جائے تو وہ اپنا بایاں پر ڈالتی ہے جس میں بیماری ہوتی ہے، جب وہ تمہارے کھانے یا پینے کی چیز میں گر جائے تو اس کو پورا ڈبو دو اور اس وقت تک اس کو ڈبوئے رہو جب تک کہ وہ مر نہ جائے، اس کے بعد اس مکھی کو نکال کر پھینک دو، اس کے بعد تم وہ کھانا کھا سکتے ہو، اب یا وہ چائے یا وہ دودھ پی سکتے ہو، کیونکہ مکھی جب پانی میں یا کھانے میں گرتی ہے تو بایاں پر ڈالتی ہے جس میں بیماری ہوتی ہے۔ اللہ نے مکھی کے دوسرے پر میں شفا رکھی ہے، جب اس نے بیماری اس میں ملا دی تو تم اس کو پورا ڈبو دو تاکہ اس کے پر میں دوسرے پر میں جو شفا ہے، جو صحت ہے، وہ شفا اس بیماری کو کاٹ دے، اس بیماری کے اثر کو ختم کر دے۔ امام کائنات نے فرمایا ہے لہٰذا ہمیں ڈبونا پڑے گا۔ اب ہمارا اب یہ تمہارے اوپر ہے، پیو نہ پیو، لیکن وہ کھانا جائز ہے، وہ حلال ہے، اس کو آپ ڈبونا پڑے گا اور پورا کا پورا آپ کو اس وقت تک ڈبو دینا چاہیے جب تک مر نہ جائے۔ اس کے بعد آپ کا دل کرے تو کھاؤ، نہیں کرے تو آپ کی مرضی، لیکن وہ حرام نہیں ہے۔ شریعت نے کہہ دیا ہے ہمیں اس کے اوپر عمل کرنا ہے، ہمیں ماننا ہے، ہمیں فالو کرنا ہے، چاہے ہماری عقل مانے یا نہ مانے۔ ہماری عقل کے اندر اتنی وسعت کہاں ہے کہ ہم اچھے اور برے کی تمیز کر سکیں؟ یہی تو فرق ہے، یہی تو فرق ہے سیکولر نظام حیات میں اور اسلامی زندگی میں۔ اسلام اور سیکولر نظام حیات میں یہی فرق ہے۔ سیکولر نظام حیات کہتا ہے کہ دو چیزیں زندگی گزارنے کے لیے کافی ہے، علم کے حصول کے لیے یہ 5 چیزیں، آنکھ، ناک، کان، زبان، ہاتھ، ان 5 چیزوں کو ایک مانیے اور دوسری عقل۔ سیکولر نظام حیات کہتا ہے کہ یہ 2 چیزیں بس کافی ہیں، آنکھ، ناک، کان، زبان اور ہاتھ، یہ 5 چیزیں مل کر ایک ہوئی، حواس خمسہ، علم کے حصول کا ذریعہ۔ یہ ایک چیز ہو گئی اور دوسری چیز عقل۔ علم کے حاصل کرنے کے یہی ذرائع ہیں۔ یہ کیا ہے؟ مائک۔ یہ علم ہمیں کیسے ہوا؟ یہ مائک ہے، ہم نے اپنی آنکھ سے دیکھا ہے، یہ علم دیکھنے سے ہمیں پتا چل گیا یہ مائک ہے۔ اب ہم اندھے ہیں، ہمارے پاس آنکھیں نہیں ہیں، تو اب ہم اس میں کہیں ہیلو ہیلو، زبان سے جو ہم بول رہے ہیں اور آواز دور تک جا رہی ہے تو اس زبان نے بتا دیا، یا کسی نے ہمیں بتایا یہ مائک ہے،
ہم نے سن لیا اچھا مائک ہے. ہمارے کان نے ہمیں بتا دیا کہ یہ مائک ہے, یہ پانی ہے, خراب ہے کہ اچھا ہے. ہم اندھے ہیں, ہمیں پتہ نہیں ہے یہ پانی اچھا ہے کہ برا ہے. ہم نے کھولا اور پی کر دیکھا تو پتہ چل گیا یہ پانی کیسا ہے. تو زبان نے ہمیں بتا دیا, علم حاصل ہو گیا کہ یہ پانی کیسا ہے. بہت سے لوگوں کی زبان کا ذائقہ بھی خراب ہوتا ہے. ایک چیز اور ہے, ناک. سب کھانا پکا ہوا رکھا ہے, صحیح ہے یا سڑ گیا, کہیں بجھ تو نہیں گیا, خراب تو نہیں ہو گیا, تو اب آپ اس کو کیا کریں گے؟ انسان سبزی منڈی یا پھل فروٹ منڈی میں جاتا ہے تو پہلے کوئی سبزی پھل اٹھا کے دیکھتا ہے, مطلب ناک سے سونگ کر دیکھتا ہے کہ یہ خراب تو نہیں ہو گیا. تو ناک بھی کسی چیز کے علم کو بتاتی ہے کہ یہ کیسا ہے. زبان کا ذائقہ بھی خراب, ناک زکام ہو گیا, سونگنے کی بھی طاقت نہیں ہے. اندھے بھی ہو, ساتھ میں پہرے بھی ہو, چاروں چیزیں کام نہیں کر رہی ہیں, تب ہاتھ ہے. تو ہاتھ سے پتا چل گیا کہ یہ کیا ہے. تو یہ چیزیں ہیں حصول علم کا ذریعہ, اس سے علم حاصل ہوتا ہے. 5 چیزیں یہ ذرائع حصول علم ہے. اور جب یہ 5 چیزیں کبھی کبھی کام نہیں کرتی ہیں تب عقل سے کام لیا جاتا ہے. عقل سے. جوا کھیلنا صحیح ہے کہ نہیں؟ اب عقل سے پوچھو صاحب, جیت عقل کہے گئی, جیت گئے تو ٹھیک ہے, ہار گئے تو افسوس کرنا, کاش نہ کھیلا ہوتا, یہ 100 روپے تھے وہ بھی چلے گئے. اس کا مطلب عقل بھی فیصلہ نہیں کر پا رہی ہے کہ یہ صحیح ہے کہ غلط ہے. بہت سی چیزوں کے فیصلے عقل سے ہوتے ہیں اور عقل کا ایک دائرہ ہے. قرآن خود کہتا ہے کہ تم عقل سے کام لو, شعور سے کام لو, تدبر کرو, غور کرو, لیکن عقل کا بھی ایک دائرہ ہوتا ہے. ہر چیز عقل نہیں بتائے گی. جیسے آپ یہ جنتا دیکھ رہی ہے, آپ کی بھیڑ دیکھ رہی ہے, اس جگہ لیڈیز اس جگہ جینٹس بیٹھے, ہماری آنکھ دیکھ رہی ہے, لیکن جے نگر میں کیا ہو رہا ہے ہماری آنکھ نہیں دیکھ رہی ہے. امریکہ میں کیا ہو رہا ہے ہماری آنکھ نہیں دیکھ رہی ہے. بمبئی میں کیا ہو رہا ہے ہماری آنکھ نہیں دیکھ رہی ہے. تو جس طرح آپ کے دیکھنے کا ایک دائرہ ہے, آپ تقریر سننے آئے ہیں, جمشید صاحب کیا بول رہے ہیں آپ سن رہے ہیں, لیکن جے نگر میں کیا ہو رہا ہے آپ کے کان نہیں سن رہے ہیں. مدھوبنی میں کیا ہو رہا ہے آپ کو اس کی آواز نہیں آ رہی ہے. پٹنہ میں کیا ہو رہا ہے آپ کو نہیں سنائی دے رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ کان کے کام ہے سننا, لیکن سننے کا بھی ایک دائرہ ہے. دیکھنا آپ کا کام ہے لیکن دیکھنے کا ایک دائرہ ہے. اس سے آگے آنکھ نہیں دیکھ سکتی, اس سے آگے کان نہیں سن سکتا. اسی طریقے سے عقل کو سوچنے اور سمجھنے کا بھی ایک دائرہ ہے. اس عقل سے اس سے زیادہ کام لوگے عقل کام نہیں کرے گی. مثلا ساری چیز کو اللہ نے پیدا کیا ہے, زمین آسمان چاند سورج ستارے سیارے کے کسائیں مرد و عورت جن و انس سب کو اللہ نے پیدا کیا ہے. عقل کہہ رہی ہے صحیح بات, دنیا میں کوئی چیز بھی بغیر بنانے والے کے وجود میں نہیں آتی ہے. عقل کہہ رہی ہے یہ صحیح ہے, یہاں تک عقل ٹھیک ہے. یہ مائک ہمارے سامنے, اس مائک کا بنانے والا کوئی ہوگا, اگر مائک بنانے والا نہیں تو یہ مائک وجود میں نہیں آ سکتا ہے. عقل سوچ رہی ہے بالکل ٹھیک ہے. اسی طرح اس دنیا کا بھی بنانے والا کوئی نہ کوئی ہے, یہاں تک عقل بالکل ٹھیک سوچ رہی ہے. لیکن اس سے آگے اگر آپ نے سوچا تو وہ عقل کے دائرے سے باہر کام لے رہے ہو. ساری دنیا کو, ساری کائنات کو اللہ نے بنایا تو پھر اللہ کو کس نے بنایا؟ ساری کائنات کو اللہ نے پیدا کیا, پھر اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ اب آپ اپنی عقل سے وہ سوال کر رہے ہیں جو عقل کا دائرہ نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے آپ وہ چیز دیکھ رہے ہیں جو دیکھنے کے قابل نہیں ہے. آپ اس آنکھ سے امریکہ اور لندن کو دیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں. جس طرح آپ سے امریکہ اور لندن نہیں دیکھ سکتے ہیں, اسی طریقے سے آپ کی عقل اس بات کے لیے مجبور ہے وہ یہ نہیں, یہ اس بات کو نہیں بتا سکتی ہے کہ اللہ کو کس نے پیدا کیا. اس لیے آپ اپنی عقل سے یہ سوال نہ کریں. ایک مرد کو 4 بیوی رکھنے کی اجازت دی ہے, لیکن ایک عورت کو 4 مرد رکھنے کی اجازت نہیں دی ہے. اب آپ کو کیوں ایسا کیوں ہے؟ اب آپ اپنی عقل سے وہ کام لے رہے ہیں جو آپ کی عقل کا دائرہ کار نہیں ہے. آپ اپنی جس طرح آپ امریکہ اور لندن نہیں دیکھ سکتے ہیں, اسی طریقے سے اللہ نے جو چیز جو پیدا کی ہے تو اسی نے بتایا ہے کہ مرد اتنی رکھ سکتے ہیں اور دیکھنا اتنے مرد, ایک مرد بس, اس سے زیادہ نہیں. جس نے پیدا کیا وہی نیم بتا رہا ہے. جب فارچونر کمپنی فارچونر بناتی ہے تو وہی بتاتی ہے کہ اس کو کیسے چلایا جائے. وہی ایک کتاب لوڈ کرتی اور دیتی ہے, اس میں ایسے گیئر ہیں, ایسے لگایا جائے, اتنا مائلیج دیتی ہے. ٹاٹا سفاری جب وہ کمپنی گاڑی بناتی ہے تو وہی اس کی چلانے کا نیم بڑا بتاتی ہے. ایسے چلاؤ, اگر اس کے نیم کے مطابق نہیں چلاؤ گے تو یہ گاڑی بریک فیل ہو جائیں گے,
جاؤ گے تو ایسا بھینکر ایکسیڈنٹ ہوگا کہ تمہارا وجود مٹ جائے گا اور تم اس کا احساس نہیں کر پاؤ گے. اس کائنات کے بنانے والے نے نیم بھی بنائے ہیں. اب اس سے یہ سوال نہیں ہو سکتا کہ اللہ ایک مرد کو 4 بیوی رکھنے کی اجازت تو دے دی لیکن ایک عورت کو 4 مرد رکھنے کی اجازت. میڈیا والوں اچھالو جتنا اچھال سکتے ہو لیکن تمہاری عقل کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے جو قدرت کے نظام اور اس نیم کو تم سمجھ سکو. تمہاری آنکھ جس طرح آپ کی بستی میں سراج دال میں رہ کر پٹنہ دلی نہیں دے سکتی ہے اسی طریقے سے تمہاری عقل اللہ کا دائرہ بھی محدود ہے. اس سے بھی زیادہ اپنی عقل کے اوپر بوجھ نہیں ڈال سکتے. ہر انسان کو اس کی عقل کے مطابق آزاد چھوڑا بھی نہیں جا سکتا. اور ایک امپورٹنٹ بات بتا رہا ہوں, جہاں عقل کام کرنا بند کر دیتی ہے وہاں وحی کی ضرورت پڑتی ہے. اگر عقل کے اندر اچھا اور غلط سن رہے نا, عقل میں اچھا اور برا سوچنے کی صلاحیت ہوتی تو دنیا میں پھر جبریل کی ضرورت نہ پڑتی, قرآن کی ضرورت نہیں. اللہ اتنا کہہ دیتا تم اپنی عقل سے سوچو کیا صحیح ہے کیا غلط. صحیح اور غلط کا فیصلہ تمہاری عقل کر دے گی. تمہاری عقل جس کو صحیح کہے اس پر عمل کرو, تمہاری عقل جس کو غلط کہے اس کو چھوڑ دو. لیکن نہیں, عقل کا بھی ایک دائرہ ہے اور جہاں عقل کام کرنا بند کر دیتی ہے وہاں پر وحی کی ضرورت پڑتی ہے. میں چھوڑ دیا بھائی কথা যাও বারবার না করে বলি হয়েছে. سنیے, ان کو بھی قسطوں میں پیسہ دینا اگلے سال جیسے ہم نے روک کے پروگرام کروایا ہے. عقل کا ایک دائرہ ہے, ہماری اور آپ کی عقل اتنا سوچ ہی نہیں سکتی. اب ایک مثال دے رہا ہوں کہ قرآن کیا کہتا ہے, انما البیع مثل الربا. دیکھیے قرآن نے اتنا کہہ دیا انما البیع مثل الربا. بیع مانے تجارت, بیع بزنس تجارت سود کی طرح. کس کی طرح ہے؟ مائک آپریٹر, ایسا اگر چاہیے تو میں صحیح کرو. ٹھیک ہے آپ سمجھ لو. چلو اب دیکھیے قرآن نے کیا کہا ہے, انما البیع مثل الربا. بزنس تجارت جو ہے وہ سود کی طرح ہے, انٹرسٹ. کیوں؟ جو تجارت میں ہوتا ہے وہی سود میں ہوتا ہے. تجارت کس کو کہتے ہیں؟ آپ نے کسی کام میں 1 لاکھ روپیہ لگایا اور پھر آپ اس سے بزنس کر رہے ہیں, 1,20,000 کمایا. محنت کر رہے ہیں, 1,30,000 کمایا, 1,40,000 کمایا. یہ ہے تجارت. اور سود کیا ہوتا ہے؟ ہم نے کسی کو 1 لاکھ روپیہ دے دیا, لو کماؤ, 1 مہینے کے بعد ہمیں 1,20,000 دے دینا, 2 مہینے کے بعد ہمیں 1,30,000 دے دینا. دیکھیے جو بزنس میں ہے وہی سود میں بھی ہے. اللہ نے دونوں کو ایک ہی جیسا کہا ہے, یعنی تجارت اور سود دونوں ایک ہی طرح ہیں. لیکن بیع کو حلال اور سود کو حرام قرار دیا. احل اللہ البیع وحرم الربا. تمہارے لیے بزنس یعنی بیع تجارت حلال ہے اور سود حرام کر دیا گیا ہے. اللہ نے سود کو حرام کر دیا ہے. دونوں ایک ہی جیسی چیزیں ہیں. آپ 1 لاکھ روپیہ کسی کاروبار میں لگاتے ہیں تو 1,20,000 25,000 30,000 کماتے ہیں, یہ ہے بزنس. آپ کسی کو 1 لاکھ روپیہ قرض کے طور پر دیتے ہیں, اس سے 1 مہینے 2 مہینے کے بعد 1,20,000 لیتے ہیں, یہ بھی انٹرسٹ ہے, ایک ہی جیسی چیز ہے. لیکن تجارت حلال ہے اور انٹرسٹ سود حرام ہے. کیوں؟
اب یہ کیوں کا سوال اللہ سے نہیں کیا جائے گا. دونوں ایک ہی جیسی چیز ہے، لیکن اللہ نے تجارت کو حلال کر دیا ہے اور سود کو حرام. اب آپ کہو گے سود حرام کیوں کیا، اس میں برائی کیا ہے؟ تو اب آپ اپنی عقل سے وہ کام لے رہے ہیں جو عقل کا دائرہ کار نہیں ہے. آپ آنکھ سے امریکہ اور لندن دیکھنے کی کوشش کر رہے ہو جو آنکھ کی طاقت نہیں ہے. بس اللہ نے جو کہہ دیا اس کو فالو کر لو، اس کو مان لو، یہی اسلام ہے، یہی اسلام ہے، بس مان لو یہی اسلام ہے. اب سنیے، قرآن نے 1400 سال پہلے خنزیر کے گوشت کو حرام قرار دیا. سور کا گوشت حرام ہے. میں سور کہوں گا جان بوجھ کر، تاکہ جو لوگ کہتے ہیں سور کہنے سے زبان گندی رہتی ہے وہ اپنے عقیدے سدھار لیں. انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، مردار حرام. انما حرم علیکم المیتۃ، اللہ نے مردار حرام کیا ہے، والدم خون حرام کیا ہے، ولحم الخنزیر، اور سور کے گوشت کو بھی حرام کیا ہے. اب سور کا گوشت عرب کے اندر کب حرام ہوا تھا؟ 1400 سال پہلے، اور آج بھی حرام ہے. لیکن عرب کے حالات کیا تھے جب سور حرام ہوا؟ تو آپ جانتے ہیں اس وقت سور عرب کے اندر بڑا غلیظ جانور مانا جاتا تھا، بڑا گندا جانور تصور کیا جاتا تھا. لیٹرین میں رہتا تھا، نالی میں گھومتا رہتا تھا، لوگوں کی غلاظت اور گندگی کو کھاتا تھا اور زمین پر پڑے ہوئے گندگی کو صاف کرتا تھا. اس دور میں اللہ کے نبی فرما رہے کہ تمہارے اوپر سور کا گوشت بھی حرام ہے. لیکن آج کا اس دور میں، آج کے اس دور میں سوروں کو گندگی سے نکال دیا گیا ہے. سیور لائن پڑ چکی ہے، اب لیٹرین ٹوائلٹ وغیرہ ایسے بن گئے ہیں کہ آپ جانور نہیں کھا رہے ہیں بلکہ زمین کے اندر انڈر گراؤنڈ ہو جاتی ہے ساری گندگی. اور سوروں کے لیے، ان خنزیروں کے لیے اب گورنمنٹ نے بڑے بڑے فارم ہاؤس بنا رکھے ہیں. امریکہ دیکھ لیجیے، چائنا دیکھ لیجیے، جہاں باقاعدہ سور کھایا جا رہا ہے وہاں ان کو گندگیوں سے نکالا گیا ہے اور بڑے بڑے فارم ہاؤس میں ان کے لیے اسپیشل فوڈ تیار کیا جا رہا ہے. جیسے آپ کے لیے پولٹری فارم میں مرغی کے اس کا دانا بنایا جا رہا ہے، جیسے مچھلی اس کے لیے دانا بنتا ہے، جیسے بلی ہے آپ کے گھر میں جو ولایتی بلی جو باہر کی ہوتی جو ہے اس کا الگ سے کھانا آتا ہے، ایسے ہی سوروں کے لیے بڑا صاف ستھرا کھانا، منرلس ہیں، وٹامنس ہیں، سب کچھ ہے وہ ان کو دیا جا رہا ہے. تو کیا آپ کوئی آدمی یہ کہہ سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب سور کو حرام قرار دیا تھا وہ بڑا گندگی میں رہنے والا جانور تھا، وہ لیٹرین کھایا کرتا تھا، وہ گندگی کھایا کرتا تھا، اس لیے اس زمانے میں سور کو حرام کر دیا ہے. آج کے زمانے میں سور حرام نہیں ہونا چاہیے کیونکہ اب لیٹرین نہیں کھا رہا ہے. جیسے آپ بکرا کھاتے ہو، جیسے آپ مرغی کھاتے ہو، جیسے آپ بڑا کھاتے ہو، اسی طریقے سے اب سور بھی کھانا چاہیے کیونکہ اب گندگی میں نہیں رہتا ہے. اس کو صاف ستھرا کھانا مل رہا ہے، منرلس مل رہے ہیں، وٹامنس مل رہی ہیں، یہ ساری چیزیں مل رہی ہیں. اب آپ اپنی عقل سے یہ کہیں گے تو آپ اپنی عقل پر وہ زور دے رہے ہیں جو عقل کا کام نہیں ہے. اللہ نے 1400 سال پہلے جس کو حرام کیا وہ حرام ہی رہے گا، چاہے کتنا اچھا کھانا اس کو کھلائیے، چاہے کتنا اچھا پانی اس کو پلائیے، منرلس پلائیے، وٹامنس پلائیے، صاف ستھرے ماحول میں رکھیے، اس کو روزانہ پانی نہیں بلکہ دودھ میں نہلائیے. یہ سب کچھ کرنے کے باوجود بھی سور حرام نہیں ہو جائے گا، اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے اس کو حرام کر دیا، وہ حرام ہی رہے گا. اب آپ اپنی عقل پر زور دیں کہ اس زمانے میں تو گندگی میں سور رہتا ہے اس لیے حرام تھا، اب تو گندگی میں نہیں رہتا اس لیے اس کو کھانے کی اجازت ملنی چاہیے. تو آپ اپنی عقل سے وہ کام لے رہے ہیں جو عقل کا دائرہ نہیں ہے، عقل کا دائرہ نہیں ہے. ایک صاحب تھے، حج کرنے گئے تھے انڈیا سے، بڑے اچھے گانے گلوکار تھے، رفیع گائیکار، بہت اچھا مشہور گائیکار. وہ جب سعودی عرب میں حج کرنے کے لیے گیا، حج کے بعد وہ مدینہ کی طرف جا رہے تھے، راستے میں کہیں ان کی گاڑی خراب ہو گئی. جب راستے میں گاڑی خراب ہوئی تو وہ کہیں رک گئے، گاڑی کو سے مسافر اتر گئے، رکنا پڑا. جس جنگل میں گاڑی خراب ہوئی تھی اور جس جنگل میں رفیع صاحب رکے، اس جنگل کے اندر کچھ عربی دیہاتی تھے، کچھ عرب کے دیہاتی تھے اور وہ ڈھول بجا کر گانا گا رہے تھے. رفیع بھی گائیکار تھا، خوشبو تھا، بہترین آواز تھی. اس نے عرب کے بدوؤں کا، عرب کے دیہاتیوں کا گانا سنا تو ہنسنے لگا. مطلب نہ آواز نہ کچھ، کہتے نہیں پھٹا بانسا، جیسے ہمارے یہاں کہتے ہیں ارے یار کیسا پھٹا بانس ہے، کیسے نظم پڑھ رہے ہو، نعت پڑھ رہے ہو. تو وہ لوگ ایسے نہ آواز میں دم تھی، نہ ڈھول بجانا آتا تھا. تو رفیع صاحب عرب کے دیہاتیوں کا گانا سن کے ہنسنے لگے اور ہنستے ہوئے کہتے ہیں اب ہم کو پتا چلا ہے کہ اللہ کے رسول نے گانا کیوں حرام قرار دیا، اللہ کے نبی نے گانے کو کیوں ناجائز بتایا. اللہ کے نبی نے عربی دیہاتیوں کا گانا سنا ہوگا اس لیے کہا کہ حرام ہے. نہ ان کی آواز میں دم ہے، نہ ان کے ڈھول میں دم ہے.
اگر اللہ کے رسول ہمارا گانا سنتے تو کبھی حرام قرار نہیں دیتے بلکہ اس کو جائز قرار دیتے. اللہ کے رسول نے تو ان عربی دیہاتیوں کا بھونڈے آباد میں پھٹے ہوئے باز جیسی آواز میں گانا سنا تو حرام کر دیا. ہماری آواز میں سنتے, سریلی آواز میں سنتے تو کبھی حرام قرار نہیں دیتے. یہ عقلی قیاس ہے. اللہ کے نبی نے جس کو حرام کر دیا وہ حرام رہے گا, جس کو حلال کر دیا وہ حلال رہے گا. عقلی گھوڑے مت دوڑاؤ, عقلی گھوڑے مت دوڑاؤ. عقل اس کو برداشت نہیں کر سکتی ہے. عقل کا کام جانتے ہو کیا ہے؟ عقل کا کام بتا دوں آپ کو. عقل کا کام کیا ہے؟ عقل صرف وہی فیصلہ کر سکتی ہے جو عقل کے دائرے میں ہے. سنہار کی دکان پہ گئے, عورتیں زیادہ جاتی ہیں, یہ ماں بہنیں زیادہ جاتی ہیں سنہار کی دکان پر. تو آپ نے دیکھا ہوگا سنہار کی دکان پر ایک ترازو ہوتی ہے, تولنے والا کانٹا ہوتا ہے. 10 گرام 20 گرام گولڈ کو تولا, کیونکہ سونا تول رہا ہے. 10 گرام سونا 60,000 80. نیپالی ہم نہیں بتا رہے, ایک مثال ہے. 50,000 60,000 80,000 20 گرام تولا. ترازو ہے, کام کیا اس کا؟ تول لینا. اس کے اوپر آپ نیپال کی کوئی چھوٹی سی پہاڑی لا کر رکھ دو ترازو پر. نیپال میں پہاڑ تو بہت ہے. 100 کوئنٹل کی ایک پہاڑی لے آؤ اور اس ترازو کے اوپر رکھ دو, تولتے نہیں, ٹوٹ جائے گی. تو آپ کیا کہیں گے؟ ارے یار کیسی سونا تولتے بھی پہاڑ نہیں تول پا رہی ہے, بیکار ہے. وہ بیکار نہیں ہے, آپ بیکار ہیں. ارے پاگل, اس کو سونے کے لیے ہی بنایا گیا ہے, تولنے کے لیے, اور وہ اتنی چیزیں برداشت کر سکتی ہے جس مقصد کے تحت اس کو بنایا گیا. اب 100 کوئنٹل کی پہاڑی رکھو گے تو وہ ٹوٹ ہی جائے گی. ایسے ہی عقل سے وہی چیزیں پوچھو اور سوال کرو جو عقل برداشت کر سکے. عقل سے آپ یہ پوچھو گے اللہ, عقل سے آپ یہ پوچھو گے کہ جہنمی جب جہنم میں جائے گا تو اس کی ایک داغ, یہ داغ بہت پہاڑ کے برابر ہو جائے گی, تو پھر پورا کا پورا آدمی کتنا ہوگا, کتنا چوڑا اور کتنا لمبا ہوگا. عقل سے آپ یہ سوال کرو گے. آپ کی عقل کے اندر وہ طاقت نہیں ہے جو یہ سوال برداشت کر سکے. اس لیے مان لو عقل کو آگے مت دوڑاؤ, کیونکہ جب عقل نے کام کرنا بند کر دیا تب جبرائیل آئے, تب اللہ کے رسول نے ہمیں بتایا کہ اب یہ مسئلے ایسے ہیں جو تمہاری عقل اس کا جواب نہیں دے سکتی, شریعت اس کا جواب دے گی. میرے بھائیو, کمپیوٹر دیکھا, کمپیوٹر ٹکٹ نکالا. ابھی دیکھیے کمپیوٹر کا زمانہ, ہمارے مصطفیٰ قادری صاحب نے فوراً یہاں نکالا, ہم کو ٹکٹ بھیج دیا. یہ کمپیوٹر کا زمانہ. کمپیوٹر میں جو چیزیں فیڈ ہیں کمپیوٹر اسی چیز کا جواب دے گا. کمپیوٹر میں آپ پوچھیے اس وقت سرحا کا ٹمپریچر کتنا ہے, کمپیوٹر بتا دے گا. آپ یہاں دیکھ لیجیے کہ دبئی سے فلائٹ کتنے بجے چل رہی ہے, قطر سے کتنے بجے چل رہی ہے. بیٹھے بیٹھے آپ یہاں ٹکٹ کتنی سیٹیں خالی, جو چیزیں اس میں فیڈ ہیں کمپیوٹر وہ بتا دے گا. لیکن اس کمپیوٹر میں آپ ڈال دیجئے کہ جہنم میں ہمارے کتنے رشتے دار جان رہے ہیں. دیکھیں کمپیوٹر بتائے گا ہمارے کتنے بھائیوں کو جنت میں داخل کر دیا گیا, اس کو کمپیوٹر سے بتائے گا نہیں, بلکہ الٹا جواب دے گا, غلط جواب دے گا. کیونکہ آج کمپیوٹر سے وہ چیز پوچھ رہے ہیں جو کمپیوٹر میں بھی ہے ہی نہیں. اسی طریقے سے عقل سے آپ پوچھیں کہ اللہ کو کس نے پیدا کیا, ایک مرد کو 4 عورت, ایک عورت کو 4 مرد رکھنے کی اجازت کیوں نہیں دی, چور کے ہاتھ کیوں کاٹے جاتے ہیں, زناکار کی سزا میں پتھروں سے مار مار کے ہلاک, لیکن 4 گواہوں کی ضرورت ہے, لیکن قتل کے لیے صرف 2 گواہوں کی ضرورت ہے. اگر کوئی آدمی ہے کہنے دو میں نے اس کو قتل کرتے ہوئے دیکھا تو 2 گواہوں کی بنیاد پر قاتل کو سزا دی جائے گی, لیکن 2 آدمیوں کی گواہی پر کسی زناکار کو سزا نہیں دی جائے گی. وہاں 4 گواہ چاہیے. جب تک 4 آدمیوں نے کہا کہ میں نے اپنی آنکھوں سے اس لڑکے اور لڑکی کو زنا کرتے ہوئے دیکھا تب تک ان کو سزا نہیں دی جائے گی. اب آپ عقل سے پوچھیں, قتل تو اتنا بڑا جرم ہے, زنا سے بڑا 2 ہی گواہ مانگے گئے ہیں, اور زنا جو چھوٹا جرم ہے وہ 4 گواہ چاہیے. آپ اپنی عقل سے وہ سوال کر رہے ہیں جو عقل کا دائرہ نہیں ہے. شریعت نے جو بتا دیا ہے اس کو ہمیں فالو کرنا ہے. ہفتے میں سب سے اچھا دن کون سا ہوتا ہے؟ جمعہ. جمعے کے دن کی اتنی فضیلت ہے کہ اللہ نے عید و بقرعید کے نام پہ کوئی سورت بھی نازل نہیں کی, بلکہ جمعے کے نام پہ سورت بھی نازل کی. ظہر میں آپ 4 رکعت پڑھتے ہیں اور جمعے کے دن 2 رکعت. عقل تو یہ کہتی ہے کہ ہفتے میں 1 دن آتا ہے اور جمعے کا دن بڑا مبارک دن ہے, تو قاعدے سے جمعے کے دن تو اور زیادہ رکعتیں ہونا چاہیے, اور زیادہ نماز ہونا چاہیے. لیکن ظہر کی نماز 4, جمعے میں 2 ہی کرنی, آپ کو 2 ہی پڑھنا ہے. فجر میں اٹھنا کتنا بڑا مشکل کام, تو فجر کی رکعتیں اور زیادہ ہونا چاہیے, لیکن وہاں 2 ہی رکھی ہیں. ظہر اور عصر کی نماز سب سے آسان وہاں 4 کر دی ہیں. میرے بھائیوں, آپ اپنی عمل کو بدل نہیں دیں گے, وہی حکم ہے رمضان کے روزوں کا. اللہ نے کہا مت کھاؤ تو اب رک جاؤ, اور جب آپ کہہ دیا افطار کا وقت ہو گیا, سورج ڈوب
گیا, اب 5 منٹ رک کر انتظار مت کرو, اب کھاؤ, میری امت اس وقت تک بھلائی کرے گی جب تک روزہ افطار کرنے میں جلدی کرے گی. اب آپ کہو گے میں آدھا گھنٹہ بھوکا رہوں گا, جتنا بھوکا رہوں اتنا زیادہ ثواب ملے گا. بھوکا پیدا رہنے کا نام روزہ ہے. تو میرے بھائیوں یاد رکھنا بات کو سننا پڑے گا, کیونکہ رب کے حکم نے آپ کو بھوکا رکھنے کا اوپر مجبور کیا. اب رب کا حکم ہے کہ کھاؤ تو آپ کو کھانا پڑے گا, اب انتظار نہیں کرنا ہے. تو میرے بھائیوں یہ اسلام ہے, حکم کو فالو کرنا, یہ اسلام ہے. وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ. اسلام کو چھوڑ کر کوئی دوسرا دین تلاش کرو گے تو وہی دین تمہارے لیے, وہی دین تمہارے لیے مصیبت ہے. دین کو چھوڑ کر کوئی دوسرا دین تم تلاش کرو گے اسلام کو چھوڑ کر تو وہ دین تمہارے لیے قبول نہیں کیا جائے گا اور تمہیں جہنمی بنا دے گا. اس لیے اسلام کو فالو کرو اور اسلام کے ہر چیز پر عمل کرو. بالکل اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ, پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. پورا کا پورا داخل ہونا سمجھتے ہو کس کو کہتے ہیں؟ ایک مثال دو, یہ بجلی کا کھمبا ہے, مان لو یہ بجلی کا کھمبا ہے, اس میں بجلی کا پول, ابھی تار نہیں پڑے ہیں, اور یہ آم کا پیڑ ہے, مان لیجیے یہ آم کا پیڑ ہے, یہ بجلی کا کھمبا ہے. ایک مثال دے رہا ہوں, بہت سے سنیے گا, اگر سمجھ گئے تو سمجھ لو, پوری تقریر سمجھ گئے. بجلی کے کھمبے کو آپ جانتے ہیں, آپ جانتے ہیں گاؤں میں یہ بجلی کا کھمبا ہے, گاؤں میں بجلی آئے گی, تار اس میں دوڑائے جائیں گے, ابھی تار نہیں لگائے گئے. یہ آم کا پیڑ ہے, ہوا چلی گئی, تھوڑی سی آندھی آئی گئی, کچھ پتے آم کے ٹوٹ گئے اور اڑتے ہوئے بجلی کے کھمبے سے چپک گئے. آپ جا رہے ہیں بجلی کے کھمبے پر آم کے پتے چپکے ہوئے دیکھے تو آپ کیا بجلی کے کھمبے کو آم کا پیڑ کہہ دیں گے؟ یہ بجلی کا کھمبا ہے, آم کے پتے اڑ کر بجلی کے کھمبے سے چپک گئے. بھائی آم کے پیڑ پر بھی تو بجلی کے, آم کے پیڑ پر بھی تو پتے ہی لگے ہیں, وہ پتے ٹوٹ کر بجلی کے کھمبے پر چپک گئے تو بجلی کے کھمبے کو آپ آم کا پیڑ نہیں کہتے. اگر اس پیڑ پر پتے ہیں تو آم, اور بجلی کے کھمبے پر آم کے پتے چپکے ہیں تو بجلی کا کھمبا ہے, آم کا پیڑ نہیں کیوں؟ آپ کہیں گے جرگی صاحب کتنا پیڑ کا سوال آپ کر رہے ہیں. ارے آم کے چند پتے بجلی کے کھمبے پر چپک جانے سے بجلی کا کھمبا آم کا پیڑ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں, چند نمازیں پڑھ لینے سے, چند روزے رکھ لینے سے, چند روپیہ جلسے میں خرچ کر دینے سے آپ پھر مسلمان کیسے ہو گئے, پورے کے پورے اسلام میں داخل کیسے ہو گئے؟ جب آپ کے پیڑ کے چند پتے بجلی کے کھمبے کو آپ کا پیڑ نہیں بنا سکتے تو آپ کی چند نمازیں, آپ کے چند روزے آپ کا پورا کا پورا مسلمان کیسے بنا دیں گے؟ اللہ تو کہہ رہا ہے اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. تمہارا اٹھنا بھی اسلامی, تمہارا چلنا بھی اسلامی, تمہارا رہن سہن بھی اسلامی, تمہارا کھانا بھی اسلامی, تمہارا پینا بھی اسلامی, تمہاری نماز اسلامی, تمہارے روزے اسلامی, تمہاری شادیاں بھی اسلامی, شادیوں میں لین دین اسلامی, جہیز کا لین دین اسلامی ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے, مہر کتنا ہونا چاہیے, کتنا دینا چاہیے, کتنا نہیں, ہمارا پورا کا پورا شیڈیول اسلامی جب تک نہیں بنے گا ہم پورے مسلمان نہیں ہو سکتے. میرے بھائیوں آپ بجلی کے کھمبے پر چپکے ہوئے آم کے چند پتوں کی وجہ سے اس کو آم کا پیڑ نہیں کہہ رہے ہیں. کیوں؟ آم کا پیڑ وہی ہے جس کی بنیاد آم کی ہو, جو اپنی بنیاد میں بھی آم ہو, اپنی جڑ میں بھی آم ہو, اپنے تنے میں بھی آم ہو, اپنی شاخوں میں بھی آم ہو, اس پر پتی بھی آم کی ہو اور پھل بھی آم کا لگ رہا ہو, تب آپ کہیں گے یہ آم کا پیڑ ہے. میرے بھائیوں جب آپ کا چلنا اسلامی ہو, آپ کی بنیاد اسلامی ہو, آپ کا رہنا سہنا اسلامی ہو, آپ کا اٹھنا بیٹھنا اسلامی ہو, آپ کا کھانا پینا اسلامی ہو, آپ کی نماز روزے اسلامی ہو, آپ کی شادیاں اسلامی ہو, آپ کا لین دین اسلامی ہو, تب کہا جائے گا کہ آپ مسلمان ہیں, تب کہا جائے گا کہ آپ پکے سچے مسلم ہیں. آم کے چند پتوں کی وجہ سے بجلی کا کھمبا آم کا پیڑ نہیں, ہماری چند نیکیاں ہمیں پکا سچا مسلمان نہیں بنا سکتی ہیں. اسلام وہی چلے گا جو محمد رسول اللہ کے زمانے میں آیا تھا اور نبی پر مکمل ہوا تھا. اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا, آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو کمپلیٹ کر دیا, آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین اسلام کو مکمل کر دیا.
اسلام سے میں راضی خوش ہوا، وہی اسلام چاہیے جو محمد رسول اللہ پر مکمل ہوا اور نبی کے ذریعے ہم تک ملا. اپنے باپ دادا کا دین اسلام نہیں. میرے بھائیوں غور کیجیے اسلام سے ہمارا رشتہ کیسا ہونا چاہیے. یہ ایک گلاس پانی، اس کو گلاس مان لو، جگ مان لو، لوٹا، یہ ایک لوٹا پانی ہے. ہم نے زمین سے ایک پتھر اٹھایا اور اس میں ڈال دیا، پتھر کو اٹھایا اس میں ڈال دیا. پانی میں پتھر نہیں گھل رہا ہے، ہمیں دور سے دکھ رہا ہے یہ پانی ہے، یہ اس میں پڑا ہوا پتھر ہے. 2 دن کے بعد جلدی سے آپ نے وہ پتھر نکالا، پھینک دیا، اب پانی الگ ہو گیا، پتھر الگ ہو گیا. ہمارا معاملہ اسلام کے ساتھ ایسا نہیں ہونا چاہیے. جب چاہے ہم مسلمان ہو جائیں اور جب چاہے اسلام ہمارے اندر سے نکل گیا، یہ نہیں ہونا چاہیے. ہمارا اسلام کے ساتھ معاملہ یہی پانی ہے. اسی میں آپ جلیبی اور بوندی میں، گلاب جامن میں کھانے والا جو رنگ ڈالتے ہو، 2 روپے کا رنگ لائیے کلر اور اس پانی میں ڈال دیجیے. کھانے والا گرین رنگ، کھانے والا گرین رنگ یا لال رنگ آپ لائیے اور پانی میں ڈال دیجیے. اب 2 منٹ کے بعد اس رنگ کو اس پانی سے نکال کے دکھائیے. اب پانی سے آپ رنگ کو الگ نہیں کر پائیں گے، بلکہ پانی نے اس رنگ کو قبول کر لیا ہے اور رنگ بھی پانی میں کھل گیا ہے. اب آپ پانی سے رنگ کو الگ کرنا چاہیں تو نہیں کر سکتے اور رنگ سے پانی کو الگ کرنا چاہیں تو نہیں کر سکتے. اب پانی برباد ہو جائے گا، پھر ہو جائے گا، نالیوں میں بہا تو جایا جا سکتا ہے، لیکن رنگ کو پانی سے الگ نہیں کیا جا سکتا. پانی نے اس رنگ کو اپنا ایسا گہرا دوست بنا لیا اور رنگ بھی پانی سے ایسا گھل گیا، مل گیا کہ نہ پانی رنگ کو چھوڑنا چاہتا ہے کلر اور نہ کلر پانی کو چھوڑنا چاہتا ہے. ہمارا اسلام کے ساتھ ایسا گہرا رشتہ ہونا چاہیے کہ اسلام میں ہم ایسے رنگ گئے کہ اسلام ہم سے دور کیا جائے تو نہ کر سکے کوئی، اور اسلام کو ہم سے دور کیا جائے تو نہ کر سکے کوئی. جیسے حضرت بلال آگ کے انگاروں پہ لٹا دیے گئے لیکن اسلام سے الگ نہیں ہو رہے ہیں. ان کے سینے پر گرم ریت پر لٹا دیا گیا لیکن الگ نہیں ہو رہے ہیں. ان کے اوپر بھاری پتھر رکھ دیا گیا لیکن الگ نہیں ہو رہے ہیں. یہ نسبت، یہ اسلام کے ساتھ ہمارا معاملہ ایسا ہی ہونا چاہیے. حضرت سمیہ کی زندگی پہ نظر ڈالو، جس کے ہاتھ باندھ دیے گئے، پیر باندھ دیے گئے. ابو جہل نے کہا تیرا بیٹا عمار، تیرا شوہر یاسر بھی سامنے کھڑا ہے. اے عمار تمہاری ماں، اے یاسر تمہاری بیوی بالکل برہنہ ننگی کر دی گئی ہے، ہاتھ پیر باندھ دیے گئے ہیں. اے سمیہ کیا بیوی مانگتی ہے محمد کے رب کو چھوڑتی ہے، اپنے باپ دادا کے دین پر آتی ہے، چیخ کر کہتی ہے ہرگز نہیں. ابو جہل نے نیزہ لیا، سن لینا بہت آسان ہے، وہ نیزہ لیا، سمیہ کی شرم گاہ میں داخل کر دیا، اس طرف سے ڈالا اس پار نکال دیا. ہاتھ بندے تھے پیچھے سے، نیزہ بھی نہیں پکڑ سکتی تھی. ہم سعودی میں جائیں گے، عمرہ کرتے تو کیا دعا کریں گے؟ اللہ ہمارے کاروبار میں برکت دے، اللہ ہمارے بیٹوں کی مصیبتیں دور کر دے، اللہ ہماری مصیبتیں دور کر دے، اللہ ہمارے مقدمے سلجھا دے، اللہ ہماری بیٹیاں جوان ہو گئی ان کے رشتوں کا انتظام کر دے، اللہ میری ماں کینسر پہ پیڑت ہے، اللہ اس کو شفا دے دے. ہم یہ دعا کرتے ہیں. جب بخار آئے تو کہتے ہیں اللہ ہمیں شفا دے دے، کھانسی زکام ہو اللہ شفا دے دے. ہم یہ دعا کرتے ہیں مصیبت آئے تو اللہ میری مصیبت دور کر دے. سمیہ کی شرمگاہ میں نیزہ داخل کر دیا گیا. سمیہ چیختی ہے تو اس کی زبان سے یہ نہیں نکلتا ہے اللہ میری تکلیف دور کر دے. اس کی زبان سے یہ نہیں نکلتا اللہ میری مصیبت دور کر دے. اس کی زبان سے جملہ نکلتا تو یہ نکلتا یا رحم کرنے والے، اے میرے پروردگار. ابو جہل نے نیزہ مارا ہے، اس کی تکلیف کی وجہ سے کہیں میں دین نہ چھوڑ بیٹھوں، کہیں محمد کا دین ہاتھ سے نہ نکل جائے، کہیں میرا اسلام نہ چھوڑ نہ بیٹھوں. یہ مجھے تکلیفیں دے کر اسلام نہ چھڑوا دے. اے اللہ اس کی دی ہوئی تکلیفوں سے میرے اسلام کو بچائے رکھنا. ثبت قدم علی دینک، اے اللہ دین کے اوپر مجھے ثابت قدم رکھنا، دین میرا بچائے رہنا. اسلام کے اندر ایسا بچ گئی جیسے پانی میں رنگ گھل جاتا ہے، کلر گھل جاتا ہے، کلر پانی سے الگ نہیں ہو سکتا، پانی کلر سے الگ نہیں. اسلام سمیہ میں ایسا گھسا ہے، نہ اسلام سمیہ سے چھینا جا رہا ہے، نہ سمیہ سے اسلام چھینا جا رہا ہے، نہ اسلام سے سمیہ نکل رہی ہے، نہ سمیہ سے اسلام نکل رہا ہے. سب قدم علی دینک یا ارحم الراحمین.
نے دعا یہ نہیں کی کہ اللہ مجھے درد سے مجھے نجات دے دے، اللہ اس مصیبت سے بچا لے، یہ دعا نہیں کر رہی ہے. اچھا بی بی نہیں مانتی، نہیں طبقات کے الفاظ ہیں، دو اونٹ منگائے، ایک اونٹ کا چہرہ پورب کی طرف کر دیا، دوسرے اونٹ کا چہرہ پشچم کی طرف کر دیا. اس پیر کو سمجھا کہ اس اونٹ سے باندھا، دوسرا پیر اس اونٹ سے باندھا، کون ہاتھ میں لیا، اے سمجھا پیچھے سے تیرے ہاتھ بنے ہیں، بڑھانا ہے، یہ اونٹ ادھر بھاگے گا، یہ اونٹ ادھر بھاگے گا، تیرے دونوں پیر بنے ہوئے ہیں، بیچ میں تو ٹکڑے کر دی جائے گی، چیر دیا جائے گا تیرا جسم. آیا بھیا اب بھی محمد کے تیر کو چھوڑ دیں. اس نے ہاتھ بدے تھے، پیروں کو دیکھا کرے مائے، اس نے نظر آسمان کی طرف ڈالی، پھر نیچے دیکھ کر کہتی ہے ابو جہل کعبے کے رب کی قدم، ابو جہل کعبے کے رب کی قدم، ابھی میں نے نگاہیں اوپر کی ہیں، مجھے جنت کی خوشبو نظر آئی، مجھے جنت کی مہک نظر آئی، مجھے جنت کی نعمتیں دکھائی دی. اے ابو جہل جلدی کریں، اونٹوں کو کوڑا مارنے میں جلدی بھگائی اونٹوں کو. اے ابو جہل جتنی دیر تجھے ان اونٹوں کو بھگانے میں لگ رہی ہے اتنی دیر مجھے رب کی جنت میں جانے میں لگ رہی ہے. ایسی مصیبت بھی سمیہ سے اسلام نہیں چھین سکی اور اسلام سمیہ سے نہیں نکل سکا. یہ اسلام ہے، یہ اسلام جو چند جہیز کے سکوں میں بک جانے والے یہ کرمنل گنڈے کہتے لڑکے اپنے آپ کو مسلمان ہونے کا ڈھونگ رچے، ان سے بڑا بزدل اور ان سے بڑا غدار اور ان سے بڑا دین کا کرمنل کوئی نہیں ہے جو لڑکیوں پر ڈاکہ ڈالے اور ساتھ میں نکاح اس شرط پر لے کر آئے کہ مجھے موٹر سائیکل ملے، مجھے بائسکل ملے، مجھے 1 لاکھ روپیہ ملے، مجھے 5 لاکھ روپیہ ملے. میرے بھائیوں یہ جہیز کے چند سکوں پر اپنے ایمان کا سودا کرنے والے اپنے آپ کے مسلمان ہونے کا دعویٰ تو کر سکتے ہیں لیکن مسلمان کہلانے کا حق نہیں رکھتے. جیسے آم کے چند پتے بجلی کے کھمبے پر چپک جائے تو بجلی کا کھمبا آم کا درخت نہیں رہ جائے گا، اسی طریقے سے آپ چند نیکی کا کام کرنے کی وجہ سے پکے مسلمان ہیں. آسانیاں پیدا کرو. قوم کا ایک بڑا حصہ ہے، سماج کا ایک بڑا حصہ ہے، آپ ان کے لیے مصیبتیں کھڑی کرو گے تو آپ کی بہنوں بیٹیوں کے لیے بھی مصیبتیں کھڑی ہوں گی. ختم کرو اس سسٹم کو. جلد سے ہر سال کرا لیتے ہو، 6-6 10-10 لاکھ روپے جلسوں میں خرچ کر دیتے ہو. کوئی میٹنگ کرو، سماج کے ٹھیکیداروں، سماج کے سرمایہ داروں، سرپنچوں، پردھانوں، میٹنگ کرو گی. ہمارے علاقے کے اندر اگر کوئی جہیز مانگے گا اس کا سوشل بہشکار ہوگا، اس کی موت مٹی میں شامل نہیں ہوا جائے گا، اس کی شادی میں شامل نہیں ہوا جائے گا. جب تک یہ قدم نہیں اٹھاؤ گے اور ایکٹو نہیں بنو گے، جہیز جیسی پوری رسم اور جہیز جیسی پوری پرتھا نہیں ہوگی اور آگے بڑھتی جا رہی ہے. آپ ختم کرنے کی کوشش کرتے اور آگے بڑھتی جا رہی ہے اور آگے. اسلام تو اتنا آسان تھا، اتنا آسان کہ صحابی آئے کہا اللہ کے رسول روزے کی حالت میں نے اپنی بیوی سے ہم بستری کر لی، حلق تو یا رسول اللہ میں ہلاک ہو گیا. فرمایا اوہ اب تو کفارہ ادا کرو، ایک غلام آزاد کرو. اللہ کے رسول پوری زندگی تو ہمیں خود غلامی کرتے ہوئے ہو گئی، میں کیسے غلام آزاد کر سکتا ہوں، میں کیسے آزاد کر سکتا ہوں. کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر 60 روزے رکھو. اللہ کے نبی وہ بھی نہیں ہو پائے گا، پتلا دبلا انسان، ایک روزے میں تو سبق نہیں کر پایا، بیوی سے مل بیٹھا، 60 روزے کون پورے کرے گا، میں نہیں کر پاؤں گا، اتنی طاقت نہیں ہے. فرمایا اچھا تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ. کہنے لگا اللہ کے رسول میں خود صبح اٹھتا ہوں، کھاتا ہوں تو شام کو نہیں ملتا، شام کو کھاؤں تو صبح بھوکا رہنا پڑتا ہے، مجھے خود ایک ٹائم ملتا ہے، دوسرے ٹائم نہیں ملتا، ہم 60 مسکینوں کو کھانا کھاتے کھلائیں گے. آپ نے کہا رکو، نماز کا وقت ہوا، آپ نے صحابہ سے کہا تمہارے بھائی کو صدقہ کرنا ہے، غریبوں میں کچھ بانٹنا ہے، اس کی کچھ مدد کرو. کوئی چند کھجورے لایا، کوئی 10 کھجورے، کوئی 5 کھجورے، کوئی کچھ کوئی کچھ کوئی کچھ. یہ آتا گیا اور کھجور میں ٹوکرا بھر گیا. آپ نے فرمایا اپنے اس ساتھی سے لوگ اپنے گاؤں میں لے جاؤ، اپنے قبیلے میں لے جاؤ اور تمہارے گاؤں میں جو غریب ہیں ان میں بانٹ دو. دیکھو یہ مدد تمہارے بھائیوں نے کی ہے، ان نمازیوں نے کی ہے، مسجد میں نماز پڑھنے والے ان صحابیوں نے تمہاری مدد کی ہے. جاؤ اس کو اپنے غریبوں میں بانٹ دو، اپنے گاؤں کے غریبوں کے مسکینوں میں بانٹ دو، تمہارا کفارہ ادا ہو جائے گا. کہنے لگا اے اللہ کے رسول کس کو بانٹوں؟ کہا غریبوں میں. کہا اللہ کے نبی آپ کو میری حالت نہیں معلوم، اللہ کی قسم پورے گاؤں میں، پورے خاندان میں، پورے قبیلے میں مجھ سے زیادہ غریب کوئی ہے ہی نہیں. آپ نے فرمایا ہنس دیے، نبی کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی. فرمایا جب تم سے زیادہ غریب کوئی نہیں ہے تو جاؤ تم ہی کھا لو، اپنے بچوں کو کھلاؤ، جاؤ کھا لو.
جو اسلام یہ کہتا ہو جس پر پینالٹی لگی ہو اس کی پینالٹی کا انتظام بھی لوگوں نے کیا ہو اور اس پینالٹی کی رقم یا اس کا عوض دوسروں کو دینے کا حکم ہو دے دو اور کہہ رہا ہو کہ مجھ سے زیادہ تو کوئی اس کا حقداری نہیں ہے، وہ پینالٹی وہ کھجوریں بھی اسی کو مل جائیں، اس سے زیادہ اسلام اور کس کا پیارا ہو سکتا ہے، آسانی ہو سکتی ہے۔ جو اسلام اتنا آسان ہو وہ اسلام ہے کہ جب تک ایک لڑکی کے باپ کے پاس 1 لاکھ روپے کی موٹر سائیکل نہیں، اس لڑکی کے باپ کو اپنی بیٹی کا ہاتھ ڈھیلا کرنے کا حق نہیں ہے، جس کے پاس لڑکے کو دکان پہ دکھانے کے لیے 2 لاکھ روپے نہیں، وہ لڑکی